پیارے بچوں، اس ہفتے بھی مجھے حیدرآباد، سندھ، سکر، ملتان، راولپنڈی، کراچی، سرگودا اور لاہور سے اپنے قارئین کے خطوط ملے جن میں عمران ریحان ایڈونچر سیریز کو بہت پسند کیا گیا۔ اس کی ہر کس کی تعریف لکھی تھی۔ میں اپنے ان تمام دوستوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری محنت کا ثمر مجھے دیا۔ آپ دوستوں کی پسند میرا سب سے بڑا انعام ہے۔ انشاءاللہ عمران ریحان کا حیرت انگیز سفر ہر کس کے ساتھ دلچسپ ہو جائے گا اور آپ اسے بار بار پڑھیں گے۔ اس قسط میں عمران رات کے 4 بجے برٹش گیانا کے گھنے جنگل میں درخت پر سے چھلانگ لگاتا ہے۔ جاسوس کتے بھونکتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ درخت کے اوپر حبشی مسلمان لڑکی اور اس کا خامد بیٹھے خدا کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ جاسوس کتوں کے ساتھ گورے سپاہی ان دونوں کی تلاش میں اس درخت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عمران رات کے اندھیرے میں گھاس میں سے گزرتا جاسوس کتوں کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ سخت خطرے کی طرف جا رہا ہے، مگر اس کے ذہن میں ایک خوفناک اسکیم تھی۔ وہ کیا تھی؟ آپ خود پڑھ لیجئے اور لطف اندوز ہوئیں۔ اے حمید۔ رات ہو چکی تھی۔ صبح کی نیلی روشنی جنگل کے درختوں کے نیچے پھیلنا شروع ہو گئی۔ میں نے ابھی تک نقاب پوش جانبازوں والا چوغا پہن رکھا تھا۔ نقاب میں نے پیچھے ایک جگہ پھینک دی۔ میری جیکٹ کے اندر بھی 6 دستی بم موجود تھے۔ میں نے ایک طرف بھاگنا شروع کیا جس طرف سے جاسوس کتوں کی آوازیں آتی تھی۔ میں انہیں اس درخت سے دور پکڑنا چاہتا تھا جس پر حبشی میاں بیوی چھپے تھے۔ میں درختوں کے نیچے بھاگ رہا تھا۔ ادھر سے جاسوس کتوں کی آوازیں قریب آ رہی تھی۔ جب میں کافی فاصلے پر آ گیا تو ایک درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ کتوں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ سورج نکلنے سے پہلے کی روشنی میں مجھے 4 ببر شیر جتنے بڑے کتے نظر آئے جو 4 سپاہیوں کے ساتھ میری طرف بھاگے چلے آتے تھے۔ میں چوکس ہو گیا۔ میں نے جیکٹ کی جیب سے 2 دستی بم نکال کر دونوں ہاتھوں میں تھام لیے اور سپاہیوں اور جاسوس کتوں کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ مجھ سے کوئی 20 قدم کے فاصلے پر پہنچے تو میں نے ایک دستی بم کا پن نکالا اور اسے سپاہیوں کی طرف اچھال دیا۔ ایک سپاہی نے چلا کر کہا، گرنیڈ۔ اس نے درخت کے پیچھے سے دستی بم کو اچھل کر اپنی طرف آتے دیکھ لیا، مگر دستی بم جب ایک بار اپنی جگہ سے اچھل پڑے تو پھر دشمن کو بھاگنے کی مہلت نہیں دیتا۔ وہ عین سپاہیوں اور کتوں کے درمیان جا کر دھماکے سے پھٹ گیا۔ میں نے اپنا سر زمین کے ساتھ لگایا۔ جب سر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا تو تمام سپاہی اور کتوں کے پرخچے اڑ گئے۔ دوسرے دستی بم کو چلانے کی نوبت نہ آئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک سپاہی ابھی زندہ تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں کٹ کر دور پڑی تھی۔ میں اس کے پاس گیا۔ وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، عظیم درویش کہاں ہے؟ اس نے بڑبڑا کر کہا، سب مر گئے، محل تباہ ہو گیا، ہم بچے تھے۔ عظیم درویش کے جانثار۔ اس کی گردن ڈھلک گئی، وہ مر چکا تھا۔ میں واپس احمد ریحان اور جالی کی طرف بھاگا۔ دستی بم کے دھماکے کی آواز پر وہ ہوشیار ہو گئے تھے۔ پھر جب انہوں نے کتوں کی آواز نہ سنی تو درخت سے نیچے اترے۔ میں نے انہیں جا کر بتایا کہ کتے سپاہیوں کے ساتھ اگلی دنیا میں پہنچ گئے اور خونی سنگ دل اپنے تمام باڈی گارڈز کے ساتھ محل میں دب کر ہلاک ہو گیا۔ راکی احمد نے کہا، خدا کا شکر ہے اس دنیا سے ایک شیطان ختم ہوا۔ ہم نے سرحد کی طرف چلنا شروع کیا۔ جنگل کافی دور تک پھیلا تھا۔ دوپہر کو ہم نے ایک جگہ آرام کیا، ندی کا پانی پیا، جنگلی درختوں کے پھل کھا کر پیٹ بھرا، آگے روانہ ہوئے۔ راکی احمد جنگل میں ہماری رہنمائی کر رہا تھا۔ دوپہر کے بعد جنگل کے درخت کم ہونے لگے۔ اب کہیں کہیں خالی زمین دکھائی دیتی تھی۔ راکی احمد نے کہا، ہم جارج ٹاؤن کی سرحد پر پہنچنے والے ہیں۔ یہاں کے حالات کا مجھے علم نہیں، ہو سکتا ہے سرحدی پولیس بھاگ گئی ہو۔ اس کی بیوی کہنے لگی، سرحدی پولیس اس شیطان کے وفادار ہے، وہ جان لڑا دے گی مگر بھاگے گی نہیں، اس لیے ہمیں ان سے خبردار رہنا ہے۔ ریحان نے کہا، معلوم ہوتا ہے ان لوگوں پر اس خونی سنگدل نے جادو کر رکھا ہے۔ راکی احمد بولا، وہ بڑا چلاک مداری تھا، صرف باتوں اور مکاری سے لوگوں کے دلوں پہ قبضہ کر لیتا، جادو وغیرہ اس کے پاس نہ تھا۔ پھر اس کے جاسوس، قاتل اور ڈاکو تھے جو جیلوں سے بھاگے ہوئے ہوتے تھے، وہ اس کے اشارے پر ایک پل میں قتل کر دیتے۔ اس کی بیوی نے کہا، اس کا ایک جاسوس بڑا خطرناک ہے، وہ ابھی تک باہر ہے، شاید کینیڈا میں، وہ جیل توڑ کر بھاگا قاتل ہے۔ اس کی ڈیوٹی دوسرے شہروں میں عظیم درویش کے دشمنوں کو ہلاک کرنا ہے۔ اگر ہم نیو یارک پہنچے تو ہمیں اس سے ہوشیار رہنا ہے۔ اس کا نام معلوم نہیں مگر یہاں اسے ٹائیگر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ راکی احمد کہنے لگا، ہم اس سے بھی نمٹ لیں گے اور پھر خونی سنگدل اور اس کے گروہ کی موت کے بعد اس کے جاسوسوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ جالی نے کہا، یہ تو ہے مگر ٹائیگر بڑا خونی آدمی ہے، عظیم درویش کا خاص ساتھی ہے، وہ اپنے دوست کا بدلہ ہم سے ضرور لے گا، وہ ہمارا پتہ لگائے گا، یہ اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ ریحان نے کہا، بہن تم پریشان نہ ہو، جس خدا نے ہمیں ظالم جلاد سے بچایا وہ ٹائیگر کا بندوبست بھی کر دے گا۔ میں نے کہا، پہلے ہم یہاں سے نکل کر نیو یارک تو پہنچے، بعد میں ٹائیگر کے بارے میں سوچیں گے۔ اس طرح باتیں کرتے تیسرے پہر تک ہم جنگل میں چلتے رہے۔ دور دور کوئی 2 میل کے فاصلے پر ہمیں ایک گرجا گھر کا مینار نظر آیا۔ راکی احمد نے کہا، یہ گرجا جارج ٹاؤن کی سرحد سے باہر ہے، ہمیں اس گرجا گھر پہنچنا ہے۔ درخت اب کہیں کہیں اگے تھے، سامنے اونچا کھلا میدان تھا جس پہ جنگلی جھاڑیاں اگی تھیں۔ ایک جیپ تیزی سے گزری، ہم زمین پر بیٹھ گئے۔ جیپ میں 6-7 سرحدی پولیس کے آدمی تھے، ان کے پاس اسٹین گن تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری طرف سے ایک اور جیپ ہمارے سامنے سے نکل گئی۔ راکی احمد کہنے لگا،
ان لوگوں کو خونی سنگدل کی موت کی خبر ہو گئی ہے، ابھی ہماری تلاش میں ہے۔ ریحان بولا، ہم انشاءاللہ ان کے ہاتھ کبھی نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا، لیکن یہ سرحد کیسے پار کریں؟ سرحدی پولیس کی جیپ تو ہر 5 منٹ بعد گزرتی ہے۔ جالی کہنے لگی، ہمیں جتنی جلدی ہو سکے سرحد پار کرنی چاہیے، نہیں تو خطرہ بڑھ جائے گا اور ہمارے لیے یہاں سے نکلنا مشکل ہوگا، کیونکہ اگرچہ خونی سنگدل ختم ہو گیا ہے اور لوگ بھاگ گئے ہیں، پھر بھی یہ سپاہی اسے درویش مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ بنا دیا گیا ہے کہ عظیم درویش مر کر واپس آئے گا۔ ریحان ہنس پڑا، کبھی کوئی مر کے واپس آتا ہے بھلا؟ میں نے کہا، میرا مشورہ ہے کہ ہم رینگ رینگ کر آگے بڑھتے ہیں۔ اگر سرحدی پولیس نے حملہ کر دیا تو میرے پاس 5-6 دستی بم موجود ہیں، پھر ہمارے پاس اسٹین گن بھی ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا احمد کچھ غور کر رہا تھا، پھر بولا، اگر ہمیں سرحدی پولیس کی جیپ مل جائے تو ہم بڑی تیزی سے اس علاقے سے نکل جائیں گے، پھر ہم گرجا میں رکنے کی زحمت بھی نہیں کریں گے۔ میں نے کہا، اس کا بندوبست میں کرتا ہوں۔ وہ کیسے؟ ریحان نے پوچھا۔ میں بھی بتاتا ہوں، تم لوگ اس جگہ زمین پر لیٹ جاؤ۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھنے لگا۔ گھاس خشک اور کانٹے دار تھی، میری کوہنیاں چل گئیں۔ میں کچی سڑک کے قریب آ کر جھاڑی میں چھپ گیا جس پر سرحدی پولیس کی جیپیں دوڑ رہی تھیں۔ 5 منٹ کے بعد ایک جیپ سامنے سے آئی، میں نے دستی بم ہاتھ پہ تھام لیا۔ جیپ ابھی دور تھی، میں نے بم کا پین نکال کر جیپ کی طرف اچھالا، بدقسمتی سے بم نہ پھٹا۔ پولیس نے فائرنگ شروع کر دی۔ میں نے دوسرا بم نکالنے کی کوشش کی تو 6-7 گولیاں میرے دائیں بائیں زمین پر آ کر لگیں اور طوفان مچ گیا۔ میں پیچھے کو بھاگا، جیپ میں سے آدمیوں نے چھلانگیں لگائیں، مجھ پر فائرنگ کرتے میرے پیچھے بھاگے۔ میں دل ہی دل میں اپنے ساتھیوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا، ان کم وقتوں نے اسٹین گنیں کس لیے سنبھال رکھی تھی، وہ فائرنگ کا جواب کیوں نہ دیتے۔ ایک سپاہی میرے سر پر آیا، اس نے گن کا نشانہ باندھا، فائر کرنے والا تھا کہ پیچھے سے راکی احمد کی بیوی کی اسٹین گن گرج اٹھی۔ 10-12 گولیاں سپاہی کے پیٹ کے آر پار ہو گئیں، اس کا دھڑ کٹ کر پیچھے جا گرا۔ اس کے بعد ریحان اور راکی نے فائرنگ کی۔ مجھے دوسرا دستی بم نکالنے کا موقع ملا، میں نے بم کا پین نکالا، جیپ کو بچا کر سپاہیوں پر پھینکا۔ بم ٹھیک نشانے پر پھٹا، میری آنکھوں کے سامنے سپاہیوں کی ٹانگیں اور بازو اوپر اڑ گئے۔ ہم نے جیپ پہ قبضہ کیا، راکی نے جیپ سٹارٹ کی اور پوری رفتار پر چھوڑ دی۔ اتنے میں دور سے سرحدی پولیس کی دوسری جیپ نے ہمیں دیکھ لیا۔ اس جیپ کے سپاہیوں نے وہاں سے ہم پر فائرنگ شروع کر دی۔ ہم بھی فائرنگ کا جواب فائرنگ سے دینے لگے۔ پولیس کی جیپ ہمارے قریب آئی، اس پر سرحدی پولیس کے سپاہی سبھی قاتل اور ڈاکو تھے۔ گولیاں ہماری جیپ میں آ کے لگتی تھی، کیونکہ صرف جیپ کے ٹائروں کا وہ نشانہ لیتے، شاید وہ ہمیں گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ جاری کہنے لگی، ان کم وقتوں پر گرنیڈ پھینک دو۔ عمران میرے جیکٹ سے بم نکال کر پچھلی جیپ پر اچھالا، بم جیپ کے اندر جا گرا۔ پولیس کے سپاہیوں نے چھلانگیں لگانا چاہی مگر بم نے کسی کو مہلت نہ دی، وہ دھماکے سے پھٹا، ساتھ ہی جیپ شعلہ بن کر پٹ گئی۔ ہم وہاں سے دور نکل گئے۔ راکی احمد بولا، ہم سرحد پار کر چکے ہیں عمران۔ ریحان نے خوش ہو کر نعرہ لگایا۔ جالی نے گرجا گھر کی طرف دیکھ کر کہا، ہمیں گرجا گھر میں نہیں رکنا چاہیے، اس کی ضرورت نہیں، اب ہمارے پاس جیپ ہے، ہمیں برٹش گیانا کے بڑے شہر کی پولیس کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ جیپ کچی سڑک پر بھاگ رہی تھی اور راستوں پر طوفانی رفتار سے اڑی جاتی تھی۔ راکی احمد بڑی کاریگری سے جیپ چلاتا تھا، 60-70 میل سے رفتار کم نہ تھی۔ شام ہونے سے پہلے ہم شہر کو جانے والی شاہراہ پر آئے، یہ کافی پختہ سڑک تھی، اس پر آتے ہی جیپ کی رفتار اور زیادہ ہموار ہو گئی۔ ہم شہر کی روشنیوں والی سڑک اور عمارتوں کے درمیان آ گئے تو راکی احمد نے ایک ریسٹورانٹ کے باہر جیپ کھڑی کی۔ اگر ہم نے پولیس کو اطلاع دی تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، ہمیں خواہ عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا، اس لیے میرا خیال ہے ہم یہاں سے نیو یارک جانے کی کوشش کریں۔ تمہارا کیا خیال ہے عمران؟ میں نے کچھ سوچ کر کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیں اس شہر کی پولیس کی بک بک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ راکی احمد بولا، کیونکہ ہو سکتا ہے پولیس بھی عظیم درویش کے ساتھ ہو، شاید اس کا کوئی ہمدرد وہاں ہو، اس بدبخت نے رشوت دے کے پولیس کو اپنے ساتھ ملا رکھا ہو، اگر ایسی کوئی بات نکلی تو پھر ہمارا زندہ بچ کر جانا مشکل ہو جائے گا۔ جالی کہنے لگی، احمد ٹھیک کہتا ہے، ہمیں اس منحوس علاقے سے جتنی جلدی ہو نکل جانا چاہیے۔ ریحان نے کہا، مگر ہم نکلیں گے کیسے؟ ہمارے پاس تو ایک تھیلا بھی نہیں۔ میں نے کہا، اس کا بندوبست کر لیں گے، پہلے کسی جگہ بیٹھ کے اپنا حلیہ تو انسانوں جیسا بنائیں۔ ریحان مسکرا کر بولا، بالکل ٹھیک کہا تم نے بڑی، تم اس کالے چوغے میں بالکل بھوت ڈاکو لگتے ہو۔ میں نے فوراً کہا، ہاں جنگلی ٹارزن لگتا ہوں میں، اور تم بھی۔ راکی احمد نے چٹکی بجا کر کہا، ایک بات کی طرف ہمارا دھیان نہیں گیا۔ کون سی؟ اس کی بیوی نے پوچھا۔ راکی بولا، ہم بڑی آسانی سے امریکی سفارت خانے سے امداد لے سکتے ہیں۔ اس کی بیوی اچھل پڑی، میرا اللہ، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، مگر اس شہر میں امریکی سفارت خانہ ہوگا، سفارت خانہ نہیں تو امریکی قونصل خانہ تو ہوگا، ابھی پتہ کرتے ہیں۔ احمد جیپ لے کر شہر کی بارونق سڑک کے چکر لگانے لگا۔ ایک جگہ ٹیلی فون کا لکڑی کا کھوکا نظر آیا، جیپ کھڑی کر کے اس نے مجھے دیکھا اور کھوکے کے اندر جا کے ڈائریکٹری سے امریکی قونصل خانے کا نمبر لے کر آیا۔ اس نے وہاں فون کیا، دوسری طرف سے کسی نے فون اٹھایا۔ راکی احمد نے کہا، وہ قونصل جنرل سے ملنا چاہتا ہے۔ قونصل جنرل اس وقت دفتر میں نہیں بلکہ اپنے بنگلے پر تھا۔ ہم نے اس کے بنگلے کا ایڈریس لیا، وہاں پہنچے۔ قونصل جنرل ہمیں اپنے ڈرائنگ روم میں ملا۔ پہلے تو وہ ہمارے حلیہ دیکھ کے گھبرا گیا کہ جنگلی ڈاکو قسم کے لوگ کہاں سے آئے، پھر جب راکی احمد نے اپنی امریکی قومیت ظاہر کر کے سارا ٹکڑا بیان کیا تو قونصل جنرل نے فوراً ایک ہوٹل میں 3 کمرے ہمارے لیے بک کروائے اور کہا ہم صبح اس کے دفتر میں آئیں، وہ ہماری ہر طرح مدد کرے گا۔ ہم ہوٹل میں آ کر خوب صابن سے مل کر نہائے، کھانا کھایا، کافی پی، پھر ایسے سوئے۔ صبح 10 بجے آنکھ کھلی، جلدی جلدی کپڑے بدلے،
ریحان ابھی تک پرانی جارج ٹاؤن کی سپاہی کی وردی میں تھا. اس کے لیے ایک نئی قمیص پتلون خرید کر اسے پہنائی گئی. ہم امریکی قونصل جنرل کے دفتر پہنچے. وہ ہمیں مسکرا کر ملے. انہوں نے کہا ہمیں خبر ملی ہے جارج ٹاؤن کے بدنام گنڈے کی بستی وہاں کے لوگوں نے تباہ کر دی ہے اور کچھ لوگ اس کی قید سے نکل بھاگے ہیں. میں نے کہا جی ہاں، ہم بھی وہاں سے اسی طرح بھاگ کر آئے ہیں. قونصل جنرل نے کہا تم خوش قسمت ہو جو زندہ بچ گئے. وہاں سے آج تک کوئی امریکی واپس نہیں آیا. ہم نے بڑی کوشش کی کہ امریکی اس بدنام بستی سے نکلے، لیکن خدا جانے ان پر کیا جادو کر دیا گیا تھا کہ وہ اس جگہ سے نکلنے کا نام نہیں لیتے. اچھا ہوا کہ بغاوت کرنے کے بعد یہ لوگ آزاد ہوئے. قونصل جنرل نے اس وقت ہماری نیو یارک تک کی سیٹیں ایک ہوائی جہاز سے بک کروائیں. ہمیں کچھ ڈالرز دیے تاکہ ہم کپڑے اور دوسرا سامان خریدیں. ہم قونصل جنرل کا شکریہ ادا کر کے واپس آئے. مارکیٹ جا کے سب نے نئی جینس جیکٹ اور بوٹ خرید کر پہنے. ہوٹل میں آ کے شام کا کھانا کھایا. رات 10 بجے فلائٹ میں سوار ہو کر برٹش گیانا سے نیو یارک کی طرف پرواز کر گئے. بڑا لمبا ہوائی سفر تھا. دوسرے دن دوپہر کے بعد جہاز نے ہمیں نیو یارک کے ایئرپورٹ پہنچایا. نیو یارک کی بلند عمارتوں کو دیکھ کر ہم نے اطمینان کا سانس لیا. راکی احمد اور اس کی بیوی کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. ٹیکسی میں بیٹھ کر ہم سیدھا راکی احمد کی والدہ کے فلیٹ پر آئے. اس کی والدہ کھانے کے برتن اکٹھے کر رہی تھی. اپنے بیٹے اور بہو کو دیکھ کے خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی. دونوں کو گلے لگا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. پھر اس نے مجھے اور ریحان کو گلے لگا کر پیار کر کے آنسو پوچھتے کہا اللہ ہمیں اس کا ثواب دے گا. تم نے ایک دکھی ماں کے بچھڑے بچوں کو ملایا. میں تمہارا احسان کبھی نہ بھولوں گی. میں نے کہا اب ہمیں صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. راکی احمد اپنی ماں کے قدموں میں بچھا جاتا تھا. اس وقت امام صاحب کو فون کیا گیا. وہ بھاگے بھاگے فلیٹ پر آئے. ہمیں گلے لگایا. راکی احمد اور اس کی بیوی کے سر پر ہاتھ رکھا. ہم نے اس کے بعد وضو کی اور شکرانے کے 2 نوافل ادا کر کیے اور خدا کے حضور سر جھکا دیے. راکی احمد کی ماما نے ہمارے لیے کھانا بنایا. کھانا ہم سب نے مل کر کھایا. پھر ہم نے اپنے فرار کی داستان سنائی. امام صاحب بار بار ہماری بہادری اور ہمت کی تعریف کرتے. ہم نے انہیں بتایا کہ وہاں کوئی مسلمان نہیں بچا. چائے آ گئی. امام صاحب نے کہا اگرچہ وہ شیطان اور اس کا ٹولہ ختم ہو گیا لیکن اس کے جاسوس ابھی تک دوسرے شہروں میں موجود ہیں. وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. ہمیں ان سے خبردار رہنا ہے. راکی احمد بولا انکل اس شیطان کی موت کے بعد ان جاسوسوں کے حوصلے پست ہو گئے ہوں گے مگر ہمیں ان کی فکر نہیں ہے. لیکن اس کا ایک خاص دوست اور جگری یار جاسوس جس کا نام ٹائیگر ہے، یہ شخص قاتل اور ڈاکو ہے اور جیل سے فرار ہو کر اس شیطان کے پاس آیا تھا. اب وہ حلیہ بدل کے دوسرے شہروں میں پھرتا ہے اور جارج ٹاؤن کے بھاگے ہوئے لوگوں کے رشتہ داروں کو قتل کرتا ہے. بس اس خبیث قاتل سے ہمیں خطرہ ہے کیونکہ وہ ضرور ہماری تلاش میں ہوگا. یہ ساری باتیں اب اس وقت کر رہے تھے جب راکی احمد کی والدہ وہاں پر نہیں تھی. وہ باورچی خانے میں کیک لینے گئی تھی کیونکہ وہ ٹائیگر کا سن کے پریشان ہوتی. امام صاحب گہری فکر میں ڈوب گئے. پھر سر اٹھا کر کہنے لگے جس خدا نے تمہیں اس جہنم سے نکالا ہے وہ تمہاری یہاں پر بھی حفاظت کرے گا. میں نے ریحان سے کہا میرا خیال ہے احمد اور اس کی بیوی کو کچھ روز گھر کے اندر رہنا چاہیے. میرا مطلب ہے اگر باہر بھی نکلیں تو احتیاط سے کام لیں. احمد نے کہا ہرگز نہیں، میں گھر میں قیدی بن کر نہیں بیٹھ سکتا. ہاں احتیاط سے کام لوں گا. امام صاحب بولے اس عرصے میں ہمیں ٹائیگر کا سراغ لگانا چاہیے کہ ٹائیگر نیو یارک میں ہے یا کسی دوسرے شہر میں. اگر نیو یارک میں ہے تو کہاں ہے؟ جالی کہنے لگی یہ سراغ ہم کہاں سے لگائیں گے؟ ہمیں تو اس کے خفیہ اڈے کا پتہ بھی معلوم نہیں. یہی تو مشکل بات ہے. امام صاحب کہنے لگے. ریحان نے پوچھا کیا نیو یارک میں ایسی جگہ نہیں جہاں اس قسم کے جرائم پیشہ لوگ آ کر بیٹھتے ہوں؟ امام صاحب نے مسکرا کر کہا فکر نہ کرو، نیو یارک ایسی جگہوں سے بھرا پڑا ہے. تم کس کس ہوٹل میں جا کے اسے تلاش کرو گے؟ پھر ہم اس کے حلیے سے واقف نہیں. پھر کچھ سوچ کے کہنے لگے یہاں ایک سلور کنگ نام کا بدنام ہوٹل ہے. میں نے سنا ہے شہر کے جرائم پیشہ لوگ اسمگلر اور ڈاکو وہاں آتے ہیں. ہو سکتا ہے وہاں سے ہمیں ٹائیگر کا سراغ ملے مگر وہاں ہر وقت گولیاں چلتی ہیں. وہاں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جانا پڑتا ہے. شریف لوگ تو وہاں پٹکتے بھی نہیں. میں نے کہا اب فکر نہ کریں، ہم وہاں جا کے ٹائیگر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. راکی احمد بولا نہیں عمران بھائی، آپ لوگوں نے پہلے ہمارے خاطر بہت کچھ کیا، اب میں تمہیں وہاں نہ جانے دوں گا. میں نے کہا احمد تم ہمارے مسلمان بھائی ہو، تمہاری والدہ ہماری ماں ہیں، تم لوگوں کو خطرے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا ہمارا اسلامی فرض ہے. ریحان کہنے لگا ہاں احمد بھائی تم ہماری فکر نہ کرو، ہم اس قسم کے خطروں میں اکثر رہا کرتے ہیں. وہ بولا پھر میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. امام صاحب کہنے لگے یہ تو اور زیادہ خطرناک بات ہوگی. ٹائیگر کے پاس تمہاری تصویر ضرور ہوگی. وہ خونی شیطان اپنے جاسوسوں کو اپنے تمام قیدیوں کی تصویریں دکھا دیا کرتا تھا. تمہیں اپنے فلیٹ میں ہی اپنی بیوی کے ساتھ رہنا ہے. احمد کی والدہ کیک لے کر آئیں. ہم نے دوسری باتیں شروع کر دی. احمد کی والدہ بہت خوش تھی، ہمیں بار بار کیک کاٹ کے کھلاتی. رات کے 10 بج گئے. امام صاحب عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے جا چکے تھے. ہم سب سفر کے تھکے ماندے تھے، بہت جلد سو گئے. ہم نے دوسرے دن سلور کنگ ہوٹل میں جانے کا پروگرام بنایا. سلور کنگ ہوٹل میں کیا ہوا یہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلے خط پہ لکھوں گا. آپ کا بھائی عمران، نیو یارک امریکہ. ڈیئر سسٹر، سلام آداب. دوسرے دن صبح کی نماز ہم نے امام صاحب کے پیچھے مسجد میں پڑھی. وہاں ہم نے ناشتہ کیا. جب نمازی چلے گئے تو امام صاحب ہمیں اپنے فلیٹ میں لے گئے، ہمارے لیے کافی بنائی اور کہا میں تو اب بھی تمہیں یہی کہوں گا کہ سلور کنگ ہوٹل میں جانے کا خیال چھوڑ دو. میرے بچوں احمد اور اس کی بیوی کی حفاظت خدا خود کرے گا. تم اپنے سفر میں آگے نکل جاؤ، تم نے پہلے ہی بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں. ریحان نے کہا انکل یہ خیال دل سے ہم کیسے نکال دیں؟ ہمیں اپنے مسلمان بھائی اور بہن کی خاطر تکلیف اٹھا کر خوشی ہوگی.
میں نے ریحان کی بات کو بڑھا کر کہا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جس کام میں ہاتھ ڈالا ہے اسے پورا کر کے جانا چاہتے ہیں. ہمیں خیال رہے گا کہ کہیں قاتل ٹائیگر نے راکی احمد اور اس کی بیوی کو نقصان تو نہیں پہنچایا، اس لیے ہمیں سلور کنگ ہوٹل جا کر اس کا پتہ چلانے دیں. آخر پولیس بھی تو اس کی تلاش میں ہوگی. امام صاحب بولے، کیوں نہیں؟ وہ جیل سے بھاگا ہوا قاتل ہے، پولیس نے اس کی گرفتاری پر انعام رکھا ہے. ریحان بولا، ہم انشاءاللہ اسے قانون کے حوالے کر کے ہی چھوڑیں گے، یہ ہم اپنے دل میں طے کر چکے ہیں. آپ ہمیں بس اپنی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیں کہ ہم سلور کنگ ہوٹل جا کے سراغ رسانی شروع کریں. امام صاحب بولے، تو پھر میں تمہیں یوں کھلے منہ جانے کی اجازت نہیں دوں گا. ریحان مسکرا کر بولا، تو انکل کیا ہم برقع پہن کر جائیں گے؟ امام صاحب نے کہا، تمہیں اپنا بھیس بدل کر وہاں جانا چاہیے. وہ اپنے سفید بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگے جیسے کچھ سوچ رہے ہوں، پھر پلٹ کر بولے، ٹھیک ہے، میں تمہیں اس ہوٹل میں کسی کام پر نوکر کروا سکتا ہوں، کیا تم وہاں کوئی کام کرنا پسند کرو گے؟ ریحان نے کہا، کیوں نہیں، اس طرح تو ہم اس خفیہ اڈے کے اندر داخل ہو جائیں گے. کیوں عمران، میں ٹھیک کہتا ہوں، کیوں نہیں ہم ہوٹل میں پلیٹیں تک صاف کرنے کا کام کر سکتے ہیں. امام صاحب کہنے لگے، جو شخص ہوٹلوں میں سبزیاں وغیرہ سپلائی کرتا ہے وہ میرا ملنے والا ہے، میں اس سے بات کر کے تمہیں سلور کنگ ہوٹل میں کوئی کام دلوا دیتا ہوں، پھر تمہیں اندر کے حالات معلوم کرنے میں آسانی ہو جائے گی اور تم محفوظ بھی ہوگے. امام صاحب نے اسی وقت اپنے ٹھیکیدار دوست کو فون کیا. اس سے کہا، پاکستان سے 2 مسلمان سیاح لڑکی نیو یارک میں کچھ دیر سیر کے لیے رکے ہیں، انہیں اپنا خرچ پورا کرنے کے لیے نوکری کی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں تم انہیں سلور کنگ ہوٹل میں کوئی کام دلواؤ. دوسری طرف سے ٹھیکیدار نے کہا، سلور کنگ ہوٹل تو بڑا بدنام ہے. اس پر امام صاحب نے کہا، یہ دونوں لڑکے اس ہوٹل کے قریب رہتے ہیں، انہیں آنے جانے میں آسانی ہوگی، باقی نیو یارک پہ کون سا ایسا ہوٹل ہے جو بدنام نہ ہو. اس دن دوپہر کو ٹھیکیدار ہمیں ساتھ لے کر سلور کنگ ہوٹل کے مینیجر کے پاس گیا، جس نے ٹھیکیدار کے کہنے پر ہمیں پلیٹیں صاف کرنے اور گاہکوں کو چیزیں دینے پہ ملازم رکھ لیا. ہم بہت خوش ہوئے اور کام شروع کیا. سلور کنگ ہوٹل نیو یارک شہر کے گنجان علاقے میں ایک تہخانے میں بنا تھا. دروازے میں داخل ہو کر سیڑھیاں اتر کر اندر جانا پڑتا. دروازے پر ریشمی پردہ گرا رہتا. اندر گول میزیں لگی تھیں جہاں حبشی اور گورے جرائم پیشہ لوگ آ کر کافی پیتے اور اسمگلنگ کے سامان کے سودے طے کرتے، کسی بینک پر ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام بناتے. کبھی کبھی وہیں ایک دوسرے سے دھیگا مشتی شروع کر کے خونم خون ہوتے. پولیس آ کر انہیں پکڑ کر لے جاتی. تھانے پہنچ کر پھر وہ واپس آ جاتے. ایسا وہاں روز روز ہوتا. چوڑے نتوں والا ایک گنجا حبشی ہر وقت چوئنگم چباتا کاؤنٹر پر بیٹھا انگریزی میوزک سنتا، کاؤنٹر کے نیچے ٹانگیں ہلاتا. اس کے دراز میں ہر وقت بھرا پستول رکھا رہتا. اس کا نام میکی تھا اور یہ سلور کنگ ہوٹل کا مالک تھا. اس کے جسم میں 6 گولیاں لگ چکی تھی. وہ کہتا تھا ایک گولی ابھی تک اس کے کندھے کی چربی میں گھسی ہوئی آرام کر رہی ہے. وہ بکرے کی طرح ہنستا اور کبھی کبھی میوزک کی دھن پر زور زور سے سر ہلاتا. کسی وقت بیرے کو بلانے کے لیے پستول کا ہوائی فائر کرتا. 2 ٹیلی فون اس کے پاس پڑے رہتے تھے. وہ چیخ چیخ کر فون پر بات کرتا. رات کو ہوٹل میں بڑے ہی پر اسرار لوگ آتے تھے. کسی وقت دھڑدھڑاتے ہوئے پولیس کے سپاہی اندر آتے، پستول تان کر کہتے، خبردار کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے. گنجا میکی دونوں بازو پھیلا کر کندھے اچکا کر مسکراتا، چوئنگم چباتے کہتا، آفیسر کچھ نہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے. کبھی پولیس تلاشی لینے کے بعد ناکام لوٹ جاتی، کبھی کسی گاہک کی جیب سے اسمگلنگ یا چوری کا مال برآمد کر کے اسے گرفتار کر کے لے جاتی. پولیس کے جانے کے بعد میکی گھوڑے کی طرح چوئنگم چباتے کہتا، سور کی اولاد تھا، مال میرے حوالے کر دیتا تو پولیس افسر کا باپ بھی اسے برآمد نہ کر پاتا. ہم برابر مفرور قاتل خونی سنگدل کے ساتھ ہی ٹائیگر کی ٹوہ میں لگے ہوئے تھے. ہم نے ہوٹل کے دوسرے بیروں سے دوستی کی، ان سے ٹائیگر کے بارے میں کریت کر پوچھا، پر انہیں کچھ نہ معلوم تھا. ایک دن ریحان مجھے کہنے لگا، بڑی بوائے کیوں نہ ہم گنجے میکی کو اپنا دوست بنا لیں، اسے ٹائیگر کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوگا. خیال اچھا تھا، مجھے پسند آیا. اب یہ گنجا میکی ہی رہ گیا تھا جس سے ہمیں کچھ امید تھی کہ شاید ٹائیگر کا کچھ پتہ چلے، مگر بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت تھی. گنجا میکی بڑا چٹا بدماش اور چلاک بلّا تھا. اس سے ذرا بھی شک نہیں پڑنا چاہیے تھا کہ ہم اس ہوٹل میں ٹائیگر نامی مفرور قاتل کی تلاش میں آئے ہیں. میں نے کہا، مائی ڈیئر ریحان، یہ گنجا میکی ہر وقت اپنی میز کی دراز میں بھرا ہوا پستول رکھتا ہے، اس کی دوستی بڑی خطرناک ہے. ریحان بولا، تو پھر ٹائیگر کا کیسے پتہ چلے گا؟ آج ہمیں یہاں نوکر ہوئے 10 دن ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی سراغ نہ ملا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اوپر سے راکی اور اس کی بیوی کو قتل کر دے. ویسے ہم روز کی رپورٹ امام صاحب اور راکی احمد کو جا کر دیتے. ہم امام صاحب کے فلیٹ میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن ہوٹل والوں کو بتایا تھا کہ ہم نے ایک یوتھ ہاسٹل میں کمرہ لے رکھا ہے. اچانک میرے ذہن میں ایک حبشی لڑکی کا خیال آیا. یہ لڑکی ہر وقت تنگ جینز اور ٹی شرٹ پہنے رہتی تھی اور میوزک کی دھن پر چٹکی بجاتے تھرک تھرک کر چلتی. جرائم پیشہ گاہکوں میں چائے اور کھانا تقسیم کرتی. وہ بھی ہماری طرح ہوٹل کی ملازمہ تھی. وہ اکثر جرائم پیشہ گاہکوں کے ساتھ گھل مل کر باتیں کرتی. جب میں نے ریحان سے کہا کہ ہمیں ڈیزی سے مدد لینی چاہیے تو وہ اچھل پڑا، ونڈرفل آئیڈیا عمران، اسے ضرور ٹائیگر کے بارے میں علم ہوگا، بڑی چالاک لڑکی ہے. مجھے تو خود بھی جرائم پیشہ لگتی ہے، تو پھر اس سے دوستی کیسے کریں؟ ریحان بولا، نیو یارک میں تو دوستی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اسے تحفہ پیش کیا جائے اور پھر بار بار تحفہ دیا جائے. ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ دوستی کر لیتا ہوں. ریحان نے مسکرا کر کہا، باجی تم ہی اس کے ساتھ دوستی کر سکتے ہو، اس کالی ہپشن کے نتھنے
یعنی ناسیں اتنی چوڑی ہیں کہ مجھے تو وہ گوریلے کی پھوپھی لگتی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے ریحان کے سر پر ہاتھ مار کر کہا، تم اپنی جگت بازی سے باز نہیں آؤ گے۔ ہم نے اپنی اس اسکیم کے بارے میں کسی سے ذکر نہ کیا۔ دوسرے روز شام کو جب ڈیزی باورچی خانے میں چٹکی بجاتی، چوئنگم چباتی کافی کا ٹرے لینے آئی تو میں نے اسے خوبصورت سا ایک جرابوں کا جوڑا پیش کیا۔ سلکی جرابوں کو دیکھ کر اس کے چوڑے نتنے اور چوڑے ہو گئے۔ وہ خوشی سے چیخ مار کر بولی، او مائی گاڈ، کس قدر خوبصورت ہے۔ میں نے کہا، ڈیزی یہ میں تحفہ تمہیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ڈیزی تو خوشی سے ناچنے لگی، وہاں کھڑے کھڑے اس نے پرانی جرابیں اتار کر نئی جرابیں پہن لی اور میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس کے بعد کے واقعات میں آپ کو انشاءاللہ اگلے خط میں لکھوں گا۔ آپ کا بھائی عمران، نیو یارک، امریکہ۔ پیاری بہن، سلام آداب۔ سلور کنگ ہوٹل کی حبشی لڑکی ڈیزی کو میں نے اوپر تلے تحفے لا کر دیے تو وہ مجھ سے بہت گل مل گئی۔ ایک روز باتوں ہی باتوں میں نے اس سے پوچھا کہ سلور کنگ ہوٹل میں جو لوگ آتے ہیں ان میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ ڈیزی زور سے ہنس پڑی، کہنے لگی، ان میں کوئی بہادر نہیں، جرائم کرنے والے بزدل ہوتے ہیں، صرف شریف آدمی بہادر ہوتا ہے، یہ تو اپنی جان بچاتے پھرتے ہیں۔ میں نے کہا، مگر یہ تو ایک سیکنڈ میں گولی مار دیتے ہیں۔ ڈیزی نے آنکھیں سکیڑ کر میری طرف دیکھا، اس لیے کہ انہیں اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے فوراً گولی چلا دیتے ہیں، اور بہادر آدمی کبھی موت سے نہیں ڈرتا۔ وہ میز پر کوہنیاں ٹکائے بیٹھی تھی، چوئنگم اس کے منہ میں تھی، اس کے جبڑے بھینس کی طرح چل رہے تھے۔ کاؤنٹر پر میکی گنجا نہیں تھا، ٹیپ ریکارڈ پر اینڈی گیپ کا کوئی پاپ میوزک چل رہا تھا جس کی دھن ڈیزی کے پاؤں بھی اس کے ساتھ تھرکتے تھے۔ وہ گردن ہلاتی، چٹکی بجاتی، جرائم پیشہ گاہک سر جوڑے اپنے اپنے ڈاکوں کی اسکیمیں بناتے۔ میں نے کہا، ڈیزی میں تمہاری اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، کوئی تو ایسا ہوگا جو ان میں بہادر بھی ہو اور مشہور بھی۔ مثلاً میں نے ایک بار کسی سے ٹائیگر کا نام سنا۔ ٹائیگر کا نام سنتے ہی ڈیزی کا چلتا ہوا جبڑا رکا، اس نے آنکھیں گھما کر دوسرے میزوں کی طرف دیکھا اور پھر جھک کر بولی، اس کتے کا نام دوبارہ مت لینا، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ کہہ کر ڈیزی جلدی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ میں بڑا خوش ہوا، میری اسکیم کامیاب ہونے والی تھی۔ ڈیزی ٹائیگر کو جانتی تھی، میں نے ریحان کو بتایا تو وہ خوش ہوا۔ ریحان کہنے لگا، معلوم ہوتا ہے ڈیزی اس سے خوف کھاتی ہے، ہمیں اس سے پوری معلومات حاصل کرنی ہے، وہ ٹائیگر کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے وہ اس کی دوست ہوتی ہے تو ہوا کرے، ہم اسے تھوڑی بتائیں گے کہ ہم ٹائیگر کو گرفتار کرانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ اس کی دوست نکلی تو ہم ٹائیگر کی بہادری کی تعریف کریں گے، اگر اس کی دشمن نکلی تو ٹائیگر کی بد تعریفی کریں گے، یوں اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل کریں گے کہ وہ کہاں رہتا ہے اور سلور کنگ ہوٹل میں کب کب آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے ریحان کی چالاکی پر اش کی۔ وہ بولا، سب سے پہلا کام یہ کرو کہ یہ پتا چلاؤ ڈیزی ٹائیگر کو دوست سمجھتی ہے یا دشمن۔ یہ میں نے دوسرے روز ہی پتہ کر لیا۔ میں نے ڈیزی کے کانوں کے ٹاپس تحفے میں لا کر دیے، وہ بے حد خوش ہوئی۔ میں نے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ٹائیگر کی باتیں شروع کی۔ وہ چنچلا کر بولی، یہ تم بار بار اس کمینے کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ وہ ایک خونخوار بھیڑیا ہے، میرے سامنے اس کا نام نہ لیا کرو۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں اس سے نفرت کرتی ہوں تو وہ رات کو آ کر میرے سوتے میں میرا گلا کاٹ دے گا۔ وہ مفرور قاتل ہے، اب تک کتنے ہی آدمیوں کو قتل کر چکا ہے۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ ڈیزی ٹائیگر سے خوف کھاتی ہے، اس سے نفرت کرتی ہے۔ میں نے کہا، تم نے ٹھیک کہا ڈیزی، یہ ٹائیگر وہ ہے نا جو جارج ٹاؤن کے عظیم درویش کا دوست بھی تھا، اس نے اس کی خاطر بڑے خون کیے ہیں۔ ڈیزی نے نفرت سے منہ بنا کر کہا، وہ عظیم درویش ایک فراڈ تھا، بھیڑیا تھا، اچھا ہوا وہ اپنی قیدیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ ٹائیگر اس کا دوست ہے، یاد رکھنا، یہ ان لوگوں سے بتا لے گا جنہوں نے اس کے دوست کو ہلاک کر ڈالا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، ڈیزی امریکہ کا قانون کسی مجرم کو معاف نہیں کرتا، تم دیکھ لینا، ایک دن یہ خونی بھیڑیا ٹائیگر بھی ضرور پکڑا جائے گا۔ ڈیزی مسکرائی، تم بڑے بھولے ہو، امریکہ کے اسمگلروں اور قاتلوں کو نہیں جانتے، ان کے بڑے خفیہ اڈے ہوتے ہیں، یہ پلاسٹک سرجری کروا کے اپنا حلیہ بدل لیتے ہیں، اور ٹائیگر تو بڑا ہی مکار اور عیار ہے۔ میں نے اصل بات کر کے کہا، آخر اس کی کون سی جگہ ہے جہاں جا کر یہ ٹائیگر چھپ جاتا ہے؟ پولیس کو اس کے سب ٹھکانوں کا آخرکار تو پتہ چل ہی جائے گا نا ڈیزی۔ ڈیزی کہنے لگی، ٹائیگر پولیس کے ہاتھ کبھی نہیں آئے گا، اسے نیو یارک کی زمین ہر جگہ راستہ دے دیتی ہے، وہ چھلاوے کی طرح غائب ہوتا ہے۔ میں نے بڑے شوق کا اظہار کی، ڈیزی مجھے ایسے بہادر آدمی کو دیکھنے کا شوق ہے۔ ڈیزی نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، توبہ کرو، برے آدمی کی پرچھائی سے بھی دور رہنا چاہیے۔ میں نے چکنے چپڑے انداز میں کہا، ڈیزی تم جانتی ہو میں سیاح ہوں، ٹورسٹ ہوں، تمہارا ملک دیکھتے آیا ہوں، ٹائیگر کو دیکھنے کا شوق دل میں پیدا ہوا ہے، اپنے وطن جا کر دوستوں کو بتاؤں گا میں نے نیو یارک میں کیسے کیسے لوگوں سے ملاقات کی۔ ڈیزی نے سر ہلا کر کہا، کبھی کبھی رات کو وہ یہاں گنجے میکی سے ملنے آتا ہے، اب آیا تو میں تمہیں خبر کر دوں گی۔ کیا وہ تمہیں جانتا ہے؟ میں نے جان بوجھ کر پوچھا۔ ڈیزی نے نتنے چڑھا کر کہا، جانتا کیوں نہیں حرامی، مگر میں نے اسے کبھی لفٹ نہیں کرائی۔ پھر میرے قریب منہ لا کر بولی، اصل میں مجھے اس سے خوف آتا ہے، وہ بڑا ہی سنگ دل خونی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارا گلا کاٹ دے گا۔ پھر ایک میز پر کسی گاہک نے چیخ مار دی۔ ڈیزی بولی، آتی ہوں سور کی اولاد، یہ کہہ کر ڈیزی گاہک کی طرف چلی گئی۔ میں نے باورچی خانے میں جاتے سب سے پہلا کام یہ کیا، ریحان کو بلایا، وہ واش بیسن کے آگے کھڑے ایپرن باندھے چینی کے برتن دھو رہا تھا۔ میں نے اسے تمام بات بتائی، وہ بہت خوش ہوا، مجھے آنکھ مار کر بولا، آخر یہ گوریلے کی پھپھی کام آ گئی،
لیکن ایک بات ہے پیارے خونی ٹائیگر اگر نیو یارک میں موجود ہے تو ہمیں احمد اور اس کی بیوی کو خبردار کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی سراغ رسانی میں لگے رہیں، ادھر ان دونوں کا قصہ پاک ہو جائے، خدا نہ کرے ایسا ہو۔ بہرحال ہم آج ہی امام صاحب سے بات کر کے ان کو خبردار کرتے ہیں، لیکن اپنی سراغ رسانی کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتانا، ہم اس کو جتنا راز رکھیں اتنا بہتر ہے۔ رات کو ہم ہوٹل سے واپس امام صاحب کے فلیٹ پر آئے تو انہیں بتا دیا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے خونی ٹائیگر نیو یارک میں ہے، چنانچہ احمد اور اس کی بیوی کو باہر نہ جانے دیں۔ امام صاحب بولے فکر نہ کرو، مگر وہ دونوں کسی کی سنتے تو نہیں ہیں۔ احمد نے انشورنس کا کام شروع کر رکھا ہے، وہ گھر گھر جا کے لوگوں سے ملتا ہے، اس کی بیوی جالی بھی کسی اسکول میں پڑھاتی ہے، اب میں نے کیسے گھر میں بند کر کے بٹھا سکتا ہوں؟ امام صاحب میرے کندھے کے پاس منہ لا کر بولے، تم نے اپنے طور پر پتہ چلانے کی کوشش کی، پتہ چلاؤ کہ ٹائیگر نیو یارک میں کس جگہ ہے، ہم پولیس کو اطلاع کر کے اسے گرفتار کرائیں گے۔ بہت بہتر، میں پوری کوشش کرتا ہوں، مگر ٹائیگر کو گرفتار کرانا آسان بات نہیں، ٹائیگر کسی کو اپنے ٹھکانے کے بارے میں نہیں بتاتا۔ ڈیزی نے مجھے بتایا کہ وہ نیو یارک آ گیا ہے اور اب تک کسی کو معلوم نہیں وہ کہاں ٹھہرا ہوا ہے۔ ایک روز میکی گنجی نے مجھے بلا کر کہا، مانی، وہ مجھے عمران کے بجائے مانی اور ریحان کو ریحان کے بجائے ماہی کہتا تھا، اور جب ہم دونوں کو اکٹھے بلانا ہوتا تو وہ زور سے ہمیں ہانی مانی کہہ کر پکارتا۔ وہ کاؤنٹر پر ابھی ابھی کسی کو فون کر کے بیٹھا تھا، ٹیپ پر انگریزی میوزک چل رہا تھا، گاہک آ رہے تھے، وہ چھوٹے سے پیکٹ کو شیشے کے سامنے رکھ کر اپنے بھاؤں کے بال کاٹ رہا تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر کہا، یس باس، تم نے مجھے بلایا۔ میکی گنجی نے میری طرف غور سے دیکھا، پھر چوئنگم چبا کر مزید ایک دفعہ دیکھا، پھر اس کا جبڑا رکا۔ مانی، تم نیو یارک کے بڑے گنجان علاقے میں رہتے ہو؟ جی، مگر کیوں؟ میں نے دل میں سوچا کہ اسے غلط پتہ بتا دوں گا۔ وہ بولا، کیونکہ بچے، میں تمہارے بھلے کی بات کرتا ہوں، دولت کمانا نہیں چاہتے۔ میں نے بات کی تہ تک پہنچنے کے خیال سے کہا، یس باس، دولت کمانا چاہتا ہوں۔ کیا مجھے اوور ٹائم لگانا ہے؟ میکی گنجے کا منہ زور زور سے چلنے لگا، میوزک کی دھن پر کاؤنٹر پر بیٹھے بیٹھے اس کا جسم ہل رہا تھا، تھر تھر آ رہا تھا، ایک ہاتھ کو آگے پیچھے کرتے وہ چٹکی بجاتا۔ میرا جواب سن کر وہ ہنسا، گاہکوں کی طرف ایک نظر ڈالی، پھر میرے منہ کے پاس منہ لا کر بھاری آواز میں بولا، یوں یوں ہاں یوں ہاں۔ ٹیپ پر میوزک اس قدر تیز تھا کہ جب وہ نیچی آواز میں میرے منہ کے پاس آ کر بولا تو مجھے یہی کچھ سنائی دیا۔ میں نے اوپر دیکھا، میں نے اس کے کان کے پاس جا کر کہا، میرے پلے کچھ نہیں پڑا۔ اس نے آنکھ کی اشارے سے مجھے کیبن کے اندر جانے کو کہا۔ یہ کیبن اس کے پیچھے بنا تھا جہاں بڑے بڑے اسمگلر بیٹھ کر سودے کرتے، میکی ان سے اپنی کمیشن وصول کرتا۔ یہاں ایک صوفہ پڑا تھا جس پر چمڑا منڈا تھا، میں اس پر جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں میکی گنجا تھرکتا مٹکتا سیٹی بجاتا اندر آیا۔ اندر آتے ہی اس نے پردہ کھینچ دیا اور ایک دم سنجیدہ ہو کر میرے پاس آ کر بولا، میں تمہیں 2 تصویریں دکھاؤں گا۔ اس نے پتلون کی پچھلی جیب سے 2 پاسپورٹ سائز کی پرانی تصویریں نکال کر میرے سامنے رکھ دیں۔ میں چونکا، ان میں سے ایک تصویر راکی احمد اور دوسری جالی احمد کی تھی۔ کیا تم نے اپنے علاقے میں اس عورت اور مرد کو دیکھا ہے؟ میں نے 1 سیکنڈ کے اندر اندر بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ ٹائیگر راکی اور اس کی بیوی کے قتل کے لیے نیو یارک پہنچ گیا۔ اس نے گنجے میکی کو دونوں تصویریں دے کے ان کا سراغ لگانے کو کہا۔ ظاہر ہے وہ میکی کو اس کے عوض $50 کا انعام دے گا۔ میکی گنجا یہ کام بھی کرتا تھا۔ میں نے میکی پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں تصویریں دیکھ کے حیران ہوا ہوں۔ میں نے تصویروں کو گھما پھرا کر دیکھا اور کہا، میرا خیال ہے میں نے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے۔ میکی نے وہاں میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا، تصویر چپٹ لی اور لال لال آنکھیں سب کے اڑ کر بولا، کہاں دیکھا تم نے اسے؟ جلدی سے سوچ کر بتاؤ، میں تمہیں اس کے عوض $10 دوں گا۔ میں نے یوں ہی کہا، ہمارے محلے میں ایک سینما ہے، میرا خیال ہے میں نے اس لڑکی کو وہاں دیکھا ہے، یہ ضرور ہمارے محلے میں رہتی ہے، میں آج ہی اس کا پتہ کرتا ہوں۔ میکی گنجا بولا، اگر تم دونوں کا پتہ چلاؤ تو میں تمہیں $20 دوں گا، مجھے کل آ کے بتانا۔ وہ صوفے سے اٹھا اور جیسے ہی اندر داخل ہوا ویسے ہی چٹکی بجاتا، جسم تھرکاتا، سیٹی بجا کر پردہ ہٹا کر کیبن سے باہر چلا گیا۔ میں باورچی خانے کی طرف بھاگا، ریحان کو یہ بات بتائی، اس نے مشورہ دیا کہ ڈیزی سے اس کا ذکر نہ کرو اور امام صاحب سے مشورہ کرو۔ میں نے کہا، ٹائیگر کو گرفتار کرانے کا جال بچھایا جا سکتا ہے، تم کل آ کر میکی گنجے کو بتانا کہ لڑکی شہر سے باہر کسی جگہ رہتی ہے، وہاں ہم پولیس کو بھیج دیتے ہیں، پھر جب ٹائیگر وہاں آئے گا تو پولیس اسے پکڑ لے گی۔ میں نے ریحان کی طرف حیرت سے دیکھا، پھر اس کے ناک کے پاس اپنا انگوٹھا لے جا کر کہا، پھٹے منہ دے رہا، کیسی بچوں جیسی بات کرتا ہے، ٹائیگر اتنا احمد نہیں، اس کی گرفتاری کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گی پولیس کو، سمجھے؟ رات کو ہم نے امام صاحب سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا، بہتر ہے کہ ہم پولیس کو خبر کر دیں، پھر پولیس ہمیں جو مشورہ دے گی ہم وہ کریں گے۔ میں نے کہا، پولیس کہیں شور مچا کر ٹائیگر کے ساتھیوں کو خبردار نہ کر دے، پھر وہ نیو یارک سے بھاگ جائے گا، ہمیں بڑی رازداری سے کام لینا ہے۔ امام صاحب کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، نیو یارک پولیس کا ایک بڑا مشہور خفیہ جاسوس ہے جس کا نام ڈاکٹر جیکل ہے، میرا خیال ہے ہمیں اس سلسلے میں اس سے بات کرنا چاہیے، بہت ذہین اور سمجھدار پولیس افسر ہے، اس نے بڑے بڑے مشہور ڈاکو اور قاتل پکڑے ہیں، آخر یہی طے پایا کہ ڈاکٹر جیکل کو فلیٹ پر ہی بلوایا جائے۔ امام صاحب نے اس وقت ٹیلی فون پر اس سے بات کی اور کہا کہ وہ 5 منٹ کے لیے وقت نکال کر تشریف لائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ڈاکٹر جیکل نے کہا، وہ پہنچ رہا ہے، اصل میں وہاں کے لوگ امام صاحب کی بہت عزت کرتے تھے کیونکہ امام صاحب وہاں کے لوگوں کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ انہوں نے کہا، ڈاکٹر جیکل آ رہا ہے،
ہم اس معاملے پر اور غور کرنے لگے. اتنے میں گھنٹی بجی. امام صاحب نے اٹھ کر دروازہ کھولا. ایک دبلا پتلا تیز چمکیلی سبز آنکھوں والا گورا امریکی معمولی سے سوٹ پہ اندر داخل ہوا. ہیٹ اتار کر اس نے ہم سب کو سلام پیش کیا. صوفے پر امام صاحب کے پاس بیٹھ کر بولا, سر آپ نے مجھے یاد کیا. کیا بات تھی؟ خیریت تو ہے نا سر؟ امام صاحب نے دروازہ بند کیا. آہستہ سے کہا, ڈاکٹر جیکل تمہیں یاد ہے ایک خونی قاتل جو 2 سال پہلے جیل سے فرار ہو گیا تھا؟ اس کا نام تو کچھ اور ہے مگر وہ جیل میں ٹائیگر کے نام سے مشہور تھا. ڈاکٹر جیکل نے اچھل کر کہا, ہاں وہ بڑا ہی خطرناک مفرور قاتل ہے. پولیس نے اس کی گرفتاری کے لیے انعام مقرر کر رکھا ہے. کہاں ہے وہ؟ امام صاحب کہنے لگے, ابھی یہ پتہ نہیں وہ کہاں کس جگہ ہے مگر اس کا پتہ چل جائے گا. وہ کیسے سر؟ مجھے کچھ بتائیں. امام صاحب نے میری طرف اشارہ کر کر کہا, یہ عمران اور ریحان ہیں. پھر شروع سے آخر تک تمام کہانی سنائی. ڈاکٹر جیکل نے ایک ایک لفظ غور سے سنا. جب امام صاحب نے اپنی بات ختم کی تو ڈاکٹر جیکل نے میری طرف دیکھ کر کہا, مسٹر عمران آپ میکی کو اپنے اعتماد میں لیں اور اس سے کہیں کہ فلاں دن جالی فلاں جگہ پر جانے والی ہے. وہ جگہ ہم آپ کو بتائیں گے. ٹائیگر وہاں ضرور آئے گا. اس کے بعد ہمارا کام شروع ہو جائے گا, لیکن کسی بھی حالت میں کسی تیسرے شخص سے بات نہ کرے. میں نے کہا, ایسا ہی ہوگا. ڈاکٹر جیکل نے اپنا ایک خاص خفیہ فون نمبر دیا اور کہا کہ اس نمبر پر آپ رات دن جس وقت چاہیں مجھے اطلاع کر سکتے ہیں. آپ کو ہوشیار رہنا ہے. میکی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جالی کو پہلے سے جانتے ہیں. ڈاکٹر جیکل نے امام صاحب سے کہا, سر جالی احمد اور راکی احمد کو بھی اس سلسلے میں خبر نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا, تو کیا اس روز آپ کی بتائی جگہ پر جالی احمد کو پہنچنا ہوگا؟ نہیں, ڈاکٹر جیکل نے کہا, اس روز ہم جالی کے حلیے کی حبشی لڑکی کو اس کے کپڑے پہنا کر وہاں روانہ کریں گے. ٹائیگر کو صرف اس کی ایک جھلک دکھانا ہی کافی ہوگا. پھر ڈاکٹر جیکل جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. اچھا میں چلتا ہوں مسٹر عمران, آپ کی کال کا مجھے شدت سے انتظار رہے گا. ڈاکٹر جیکل چلا گیا تو امام صاحب کہنے لگے, تم دیکھنا اب ٹائیگر نہیں بچے گا. وہ گرفتار ہو کر اپنے اعمال کی سزا پائے گا, مگر تم دونوں کو ہر وقت چوکس رہنا ہے. اس بات کو 2 دن گزرے. تیسرے روز شام کو میکی نے مجھے دوبارہ کیبن میں بلایا اور کہا, پرسوں تک اس تصویر والی لڑکی اور اس کے خامد کا پتہ چل جانا چاہیے. میں نے کہا, جناب لڑکی کو میں نے کل بھی دیکھا ہے مگر اس کے خامد کا مجھے نہیں پتہ چلا. کب اور کہاں دیکھا تم نے؟ میں نے یوں ہی کہا, سینما ہاؤس کے قریب وہ ایک بس میں سوار ہوئی تھی. وہ ہمارے محلے میں کسی فلیٹ میں رہتی ہے. میکی گنجا اپنی انگلیاں چٹکانے لگا. مسٹر عمران, پرسوں ہمیں اس لڑکی کی ضرورت ہے. میں نے بھولا سا منہ بنا کر پوچھا, آپ اس لڑکی کو کس لیے تلاش کرتے ہیں؟ میکی نے مجھے ڈانٹ کر کہا, اس سے تمہیں کیا لینا دینا؟ تمہیں $10 مل جائیں گے. جاؤ کل اس کا پورا پتہ لے کر آنا. وہ کہاں رہتی ہے, کہاں کام کرتی ہے؟ میں نے ریحان کو اور امام صاحب کو بتایا. انہوں نے اس وقت ڈاکٹر جیکل کو فون کیا. ڈاکٹر جیکل ہمیں اپنے خوبصورت بنگلے پر لے گیا. بڑی ہی خوبصورت ڈیکور ہوئی تھی. اس نے ہمیں مزیدار کریم والی کافی بھی پلائی اور کہا, معلوم ہوتا ہے ٹائیگر کی گرفتاری کا وقت آ گیا. پھر اس نے میز کی دراز سے ایک کاپی نکالی, میرے سامنے کھول کر رکھی. اس پر شہر کی سڑکوں کے نام لکھے تھے, نقشے بھی بنے تھے. ڈاکٹر جیکل نے ایک جگہ پینسل کی نوک رکھ کر کہا, یہ نمبر 7 ایونیو ہے. یہ اس کی گلی نمبر 12 ہے. اس گلی میں کولڈ اسٹوریج کا ایک گودام ہے. تم میکی سے کل یہ کہو گے حبشی لڑکی جالی روزانہ شام کی ڈیوٹی دینے اس گلی نمبر 12 کے کولڈ اسٹوریج میں آتی ہے. وقت تم شام کا ہی بتانا, سمجھے؟ جی ٹھیک ہے, ایک بار پھر سمجھ لو. نمبر 7 ایونیو گلی نمبر 12 کا کولڈ اسٹوریج شام 7 بجے. ساری باتیں اچھی طرح طے ہو گئیں تو میں امام صاحب اور ریحان کے ساتھ فلیٹ پر آیا. رات کو بہت دیر تک ہم باتیں کرتے رہے. پولیس خونی ٹائیگر کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو سکے گی کہ نہیں, کیونکہ میرا خیال تھا ٹائیگر چالاک دشمن ہے, اسے گرفتار ہونا مشکل ہے. ریحان نے کہا, مجھے ڈر ہے کہیں وہ گرفتار ہونے کے بجائے جالی کو ہلاک کرنے میں کامیاب نہ ہو. امام صاحب بولے, لیکن شام 7 بجے جالی کی جگہ وہاں ایک دوسری حبشی لڑکی جائے گی. پھر جہاں تک مجھے پتا ہے ڈاکٹر جیکل ماہر جاسوس ہے. ایک بار وہ کسی مجرم کے پیچھے پڑ جائے تو پھر اسے پھانسی کے تختے پر پہنچا کر ہی دم لیتا ہے. جب رات کافی گزر گئی تو ہم سو گئے. دوسرے دن سلور کنگ ہوٹل گیا تو گنجا میکی مجھے ایک طرف لے گیا اور بولا, کیا پتا کیا تو نے؟ میں نے کہا, کیبن میں آؤ, یہاں کوئی سن لے گا. وہ بہت خوش ہوا, لہراتا, پل کھاتا, چٹکی بجاتا کیبن میں آ گیا. وہ سمجھ گیا کہ میں نے جالی کا سراغ لگا لیا ہے. وہ ٹائیگر سے انعام حاصل کر پائے گا. کیبن میں آتے ہی اس سے پردہ کھینچا, منہ چلا کر بولا, کہاں رہتی ہے یہ لڑکی؟ میں نے کہا, بڑی مشکل سے میں نے اس کا سراغ لگایا ہے. یہ لڑکی نمبر 7 ایونیو کی گلی نمبر 12 کے کولڈ اسٹوریج میں کام کرتی ہے. رات کی ڈیوٹی پر روزانہ شام 7 بجے وہاں جاتی ہے. میکی نے زور سے مکہ ہوا میں لہرایا. شاباش بیٹا, تم نے میدان مار لیا. اسے جیب سے نوٹ بک نکالی اور جلدی جلدی کچھ لکھا. مجھے $10 کا نوٹ دے کر کہا, اب راکی احمد کا سراغ لگاؤ. وہ تیزی سے باہر نکلا. جب میں کیبن سے نکلا تو میکی کونے سے لگ کر بڑے خفیہ انداز میں کسی سے فون پر بات کر رہا تھا. وہ اتنی آہستہ بول رہا تھا کہ اس کی آواز قریب سے گزرتے بھی مجھے سنائی نہ دی. ضرور وہ ٹائیگر کو بتا رہا ہوگا, آج شام 7 بجے تیار رہنا.
شکار آ رہا ہے۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہ جال خود اس کو پھنسانے کے لیے بچھایا گیا۔ اب ہم اپنی اپنی جگہ شام ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میکی گنجے نے مجھے بلا کر رازداری سے کہا، مانی شام کو تمہیں گلی نمبر 12 میں ڈیزی کو ساتھ لے جانا ہے، تمہیں اس کے بھی $10 الگ سے ملیں گے۔ میں نے کہا، یس باس، مگر مجھے اس معاملے میں نہ لاؤ۔ میکی گنجے نے مسکرا کر پستول مجھے دکھایا اور بولا، $10 نہیں لوگے تو اس کی گولی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں شام 7 بجے سے پہلے کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، اچھا باس، میں ڈیزی کو ساتھ لے کر 12 نمبر گلی میں پہنچ جاؤں گا۔ گنجے میکی نے چوئنگم چباتے ہوئے جبڑا ہلا کر کہا، تم ڈیزی کو نہیں لے جاؤ گے، وہ اس جگہ تمہیں یہاں لے جائے گی، تم 7 بجے اس جگہ موجود رہنا۔ اوکے باس۔ 4 بجے کے بعد میں کسی بہانے ہوٹل سے باہر نکلا۔ سامنے والے سرکاری ٹیلی فون بوتھ سے ڈاکٹر جیکل کو اطلاع کی کہ میرے ساتھ ایک حبشی لڑکی ڈیزی بھی آ رہی ہے۔ اس نے کہا، آنے دو۔ پھر مجھے ہدایت کی، تم اسے لے کر کولڈ سٹوریج کے جنوبی دروازے سے داخل ہونا اور انہیں بتانا کہ احمد بھی اسی دروازے سے روز آتی جاتی ہے، باقی کام ہم سنبھال لیں گے، ہم وہاں چھپے ہوں گے۔ میں نے میکی گنجے سے واپس آ کر کہا، ڈیزی کب آئے گی؟ اس نے بتایا وہ 6 بجے تک پہنچے گی۔ میں نے ریحان کو بھی خبردار کیا، اگرچہ میکی گنجے نے ریحان کو ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی تھی، مگر میں نے اسے کہا تھا کہ وہ شام کو ٹھیک 7 بجے نمبر 7 ایونیو کی 12 نمبر گلی میں پہنچ جائے۔ اس نے کہا، بہا جی سانو کیوں مروان لگے ہو؟ میں نے کہا، کیا تم میرے ساتھ نہیں آؤ گے؟ تواڈے نال تے سائیں میں آ ہی جاواں گا۔ 6 بجے ڈیزی آئی، وہ سیدھی میرے پاس ہی آئی اور آنکھ کے اشارے سے اس نے مجھے کیبن کے اندر آنے کو کہا۔ میں کیبن میں گیا تو وہ صوفے پر بیٹھ کر چوئنگم چبانے لگی۔ اس نے پردہ کھینچا اور پھر میرے کندھے کے قریب کھسک آئی اور بولی، تمہیں میکی گنجے نے سب کچھ بتا دیا ہے؟ ہاں، مجھے تمہیں ساتھ لے کر 7 بجے ایونیو 7 پہنچنا ہے۔ ڈیزی فرش کو تکنے لگی، پھر اپنی باریک سنہری فریم والی اینک کو ناک کے اوپر چڑھا کر بولی، تم نے میکی گنجے کو حبشی لڑکی جاری احمد کے بارے میں کیوں بتایا؟ اگر تمہیں $1 کی ضرورت تھی تو مجھ سے کہتے، میں تمہیں دے دیتی۔ اب میں اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ ٹائیگر کو گرفتار کرنے کے لیے جال ہے۔ میں نے امریکہ روک کی طرح کندھے اچکا کر کہا، بس بتا دیا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ گہرا سانس لے کر بولی، تم نے اچھا نہیں کیا، وہ خوار ٹائیگر اسے قتل کر دے گا، مگر میں بھی مجبور ہوں، اس لڑکی کو جا کر خبردار نہیں کر سکتی، پھر یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ میں ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ اس کی زبانی اس بات کا مجھے یقین تھا کہ ٹائیگر خود وہاں آنے والا ہے۔ مجھے اپنا مشن کامیاب ہوتا نظر آتا تھا۔ میں نے ڈیزی سے کہا، تم ہوٹل سے میرے ساتھ چلو گی یا خود 12 نمبر گلی میں پہنچو گی؟ وہ مسکرائی، کیوں؟ تم مجھے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے شرماتے ہو؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ چلنا، ساتھ ہی چلنا۔ اس نے اپنی ٹی شرٹ ایک طرف سے اونچی کر کے کہا، یہ دیکھو، میں نے اپنے بچاؤ کا سارا انتظام کر رکھا ہے۔ میں نے دیکھا اس کی پتلون میں ایک چھوٹا سا پستول قمیض کے نیچے دبا ہوا تھا۔ کیا تمہارے پاس کوئی پستول نہیں ہے؟ میں نے کہا، تمہیں اس کی کیا ضرورت تھی؟ حالانکہ میں جانتا تھا کہ پستول کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ میرے ساتھ تو رائفلیں اور مشین گنوں والی پوری پولیس جا رہی تھی، مجھے پستول کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک 6:45 بجے ڈیزی نے مجھے ساتھ لیا، ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر 7ویں ایونیو کی گلی نمبر 12 کے کونے پر اتری۔ یہ گلی 2 گلیوں کے درمیان تھی، ایک نہایت تنگ گلی تھی جو فلیٹوں کے پچھواڑے کی طرف آتی۔ جگہ جگہ یہاں کوڑے والے ڈرم پڑے تھے۔ ایک کولڈ سٹوریج کا بڑا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ ڈیزی کو میکی گنجے نے سب بتا دیا تھا کہ اسے کہاں کھڑے ہونا ہے، کیا کرنا ہے۔ ڈیزی مجھے لے کر ایک بجلی کے کھمبے کے پیچھے آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے پتلون کی جیب سے واکی ٹاکی نکال لیا، اس کا بٹن دبایا اور بولی، ہیلو راجر، جہاز تیار ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو چارلی، کیا مسافر آ رہا ہے؟ ڈیزی نے کہا، مسافر دکھائی نہیں دیتا، ابھی 7 بجنے میں 1 منٹ باقی ہے۔ شام کا اندھیرا اس گلی میں تھا۔ دور کونے پر ایک ٹیوب لائٹ روشن تھی۔ میں چور آنکھ سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اندازہ لگا رہا تھا ڈاکٹر جیکل کے جاسوس اور اس کی پولیس کے سپاہی کس جگہ چھپے ہیں۔ وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حبشی لڑکوں کی ایک ٹولی فٹ بال کھیلتی آئی، شور مچاتی گلی سے گزر گئی۔ ڈیزی کی گھڑی نے پورے 7 بجائے تو ایک سیاہ رنگ کی کار تیزی سے ہمارے قریب سے گزری۔ ڈیزی نے مجھے کوہنی مار کر کہا، وہ دیکھو، سور کی اولاد ٹائیگر جا رہا ہے، اب اس حبشی لڑکی کی خیر نہیں۔ پھر میری طرف گھور کر بولی، کمینے، تم نے چند ڈالرز کے عوض ایک لڑکی کو قتل کرا دیا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، میں جواب دے بھی نہیں سکتا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تھوڑی دیر کے بعد ڈیزی کے سوالوں کا جواب ملنے والا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ٹائیگر کہاں جا کر چھپ گیا۔ اس کی کار دوسری گلی میں جا کر غائب ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ وہ سامنے والے فلیٹ کی چھت پر گیا ہوگا تاکہ وہاں سے جعلی احمد پر گولی چلا سکے۔ اب مجھے اس لڑکی کی فکر تھی جو جعلی احمد کا بھیس بدل کر وہاں آنے والی تھی۔ کیا پولیس اسے ٹائیگر کی گولیوں سے بچا سکے گی؟ وہ تو دوربین والی رائفل کا نشانہ باندھ کر فائر کرے گا۔ اتنے میں مجھے دور گلی کے کونے سے ایک سایہ اندر داخل ہوتے نظر آیا۔
वो एक हबशी लड़की थी, मैं परेशान हुआ। वो बिल्कुल जाली अहमद लग रही थी, इसी की तरह के बाल बने थे, उसी तरह के कपड़े थे, वैसी ही उसकी चाल थी, लेकिन ये जाली अहमद नहीं थी, कोई और दूसरी लड़की या लड़का था, पुलिस का मुलाजिम होगा। पुलिस की हिफाजत में वो अपनी ऊंची एड़ी से टक टक करती कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे की तरफ चली आ रही थी। मैं इसे हबशी लड़की ही कहूंगा। मेरा दिल थक थक कर रहा था। अब किसी भी वक्त फायर की आवाज आ सकती थी। फिर ये हबशी लड़की जिसने जाली अहमद का हुलिया बना रखा था, खून में लथपथ होकर गली के फर्श पर गिर पड़ती। मेरी समझ ना आता था कि पुलिस के जासूस और डॉक्टर जैकल इस लड़की को टाइगर की गोली से कैसे बचाएंगे। जैसे ने कहा वो आ रही है, इसके साथ ही फायर की आवाज गूंजी। हबशी लड़की भागकर कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे के अंदर दाखिल हुई। इसे कहा गया था जब गोली इसके जिस्म को लगे तो वो गिरने के बजाय कोल्ड स्टोरेज की तरफ भाग जाए। इसके जिस्म पर बुलेट प्रूफ यानी ऐसी लोहे की बास्केट चढ़ाई गई थी जिस पर गोली का असर नहीं होता था। इसमें एक ही खतरा था कि कहीं टाइगर इसके सर का निशाना ना ले। यह खतरा मोल लिया गया। जो लड़का हबशी लड़की का किरदार अदा कर रहा था, इसने रसाकाराना तौर पर एक कातिल को गिरफ्तार करवाने के लिए ही खतरा मोल लिया। इससे ये मुराद थी कि जब टाइगर ये देखेगा कि हबशी लड़की इसकी गोली से नहीं मरी तो वो इसको मारने के लिए भागकर कोल्ड स्टोरेज जाएगा, यानी कि अपने खुफिया मोर्चे से निकलेगा। बस पुलिस उसी वक्त का इंतजार करना चाहती थी, क्योंकि फिर इसे गिरफ्तार करना या हलाक करना मुश्किल न था। हबशी लड़की जो ही कोल्ड स्टोरेज में भागी, डेज़ी ने परेशान होकर कहा, वो बच गई। ये सब लोग इसके टुकड़े कर देंगे, इसे दूसरी तरफ भाग जाना चाहिए। वही काली कार जिसमें टाइगर सवार था गोलियां बरसाती कोल्ड स्टोरेज के पास आई। इसके साथ ही पुलिस की कार फौरन चीख उठे। डॉक्टर जैकल पुलिस के साथ गोलियां चलाता नमदार हुआ। वो चीख चीख कर सिपाहियों की कार की तरफ भागने का इशारा कर रहा था, मगर कातिल टाइगर बहुत मकार था। जब इसे महसूस हुआ पुलिस वहां आ गई तो वो कार लेकर हवा हो गया। ऐसा भागा कि किसी को नजर न आया। डॉक्टर जैकल कुछ सिपाहियों को लेकर हमारे पास आया, हमें घेरे में लिया। खुदा जाने वो कहाँ से रेहान को भी निकाल कर लाया, मुझे तो डेजी और मुझे खंबे के पीछे से निकाल कर पुलिस ने गली के फर्श पर ऊंधे मुंह गिरा दिया। ये सब कुछ ड्रामे का हिस्सा था। हमारे साथ ही रेहान को भी गिराया गया और जैकल के जासूस और इसके साथ ही पुलिस वाले पिस्तौल तानकर हमारे सरों पर खड़े थे। मुझे मालूम था ये सारा ड्रामा है, मगर जमीन पर रेहान और डेजी के साथ ऊंधे मुंह पड़े पड़े एक बार तो मैं चकरा गया। जासूस जैकल चमड़े की जैकेट पहने हमारे सर पर खड़ा था, काला पिस्तौल इसके हाथ में था। इसने मुझे पांव की ठोकर मारकर कहा, अपने हाथ पीछे करो। फिर इसने डेजी से कहा, पिस्तौल फेंक दो। डेजी ने पिस्तौल अपने आगे फेंक दिया। जासूस जैकल ने पुलिस को कहा कि हमें गिरफ्तार करके थाने ले जाए और टाइगर का पीछा करे। पुलिस की 2 गाड़ियां टाइगर की तलाश में रवाना हुई। हमें एक पुलिस कार में ठूसा गया। हमारी कार पुलिस स्टेशन की तरफ शोर मचाती रवाना हो गई। हमारे ड्रामे को खेलने की भरपूर कोशिश की गई, मगर ये ड्रामा कामयाब न हुआ। कातिल टाइगर फरार होने में कामयाब हो गया। कोल्ड स्टोरेज से वो हबशी लड़की बाहर आ गई जिसने जाली का हुलिया बना रखा था। वो लड़का था, औरतों की विग इसने लगा रखी थी, एक गाउन पहने हुए था। वो एक गाड़ी में बैठकर पुलिस के साथ चल पड़ा। इसके बाद के वाकयात मैं इंशाल्लाह आपको अगले खत में लिखूंगा। आपका भाई इमरान। न्यूयॉर्क, अमेरिका। डियर सिस्टर, हमें पुलिस स्टेशन की हवालात में बंद कर दिया गया। डेजी बहुत परेशान थी। रात को कोई हमारी जमानत कराने न आया। जासूस जैकल एक बार हमारे पास आया। वो डेजी के साथ मुझे और रेहान को भी घूर कर देख रहा था और बार बार डांट कर पूछता, बताओ टाइगर कहाँ गया। अगरचा जासूस जैकल डेजी पर असर डालने के लिए हमें डांट रहा था कि वो हमें नहीं जानता, लेकिन रेहान ने आहिस्ता से मुझे कहा, भाजी कहीं ये जैकल साहब अपनी याददाश्त तो नहीं खो बैठे, बिल्कुल हमें नहीं पहचानते। ये फिक्र इसने उर्दू में कहा जिसे डेजी समझ न सकी। जासूस जैकल ने रेहान को गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ कर कहा, क्या कह रहे थे तुम ऐसे। मैंने अंग्रेजी में कहा, जनाब मैं अपने साथी से कह रहा था कि हमें टाइगर के बारे में कुछ मालूम होता तो बताते। तुम सुअर किंग होटल में कब से मुलाजिम हो। मैंने कहा, जनाब बस 15 दिन हुए हैं, हम टूरिस्ट हैं, इस तरह से नौकरी करके अपना खर्चा पूरा करते हैं। रेहान बोला, हम तो डेजी के साथ वहाँ कॉफी पीने आए थे कि गोली चलने की आवाज सुनकर खंबे के पीछे छुप गए। मैं सब समझता हूँ। जैकल जासूस ने हमें घूर कर कहा। जब वो चला गया तो डेजी बोली, अब हमें अदालत में भी यही बयान देना है कि हम वहाँ कॉफी पीने आए थे कि फायरिंग की आवाज सुनकर खंबे के पीछे छुप गए कि कहीं हमें गोली ना लग जाए और पुलिस ने हमें पकड़ लिया। दूसरे दिन हमारा चालान करने के बाद हमें छोड़ दिया गया। ये भी ड्रामे का हिस्सा था। जासूस जैकल हमें छोड़ देना चाहता था ताकि हम सिल्वर किंग होटल वापस जाएं और ये पता करें कि कातिल टाइगर कहाँ छुपा है, क्योंकि इसे पुलिस पकड़ ना सकी। हम सिल्वर किंग होटल वापस आए। मैकी गंजे ने हमें देखकर गर्दन हिलाकर कहा, सॉरी मिशन फेल हो गया, लेकिन वो लड़की बचकर नहीं जाएगी, निशाना चुप गया टाइगर का। मैंने कहा, मैंने तो सब कुछ ठीक ठाक बताया था। हाँ तुमने अपना फर्ज पूरा किया, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, लेकिन ये पुलिस को जाकर कैसे खबर की कि टाइगर वहां आ रहा है। डेजी ने कहा, कम से कम हम में से तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। मैकी गंजा बोला, मगर ये काम किसी अपने आदमी का है। मैंने कहा,
کوئی ٹائیگر کا آدمی بھی ہو سکتا ہے جو پولیس کے ساتھ ملا ہو. ایسا ہو سکتا ہے. بہرحال مجھے یقین ہے تم لوگوں میں سے کسی نے پولیس کو نہیں بتایا ہوگا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ڈیزی بولی. اگرچہ ڈیزی قاتل ٹائیگر کو پسند نہیں کرتی تھی مگر وہ پولیس کو جا کر نہیں بتا سکتی تھی کہ ٹائیگر آنے والا ہے. میکی گنجے نے کہا اب تم لوگ دوسرے آپریشن کا انتظار کرو. ٹائیگر فرار ہو گیا. وہ پولیس کی گولیوں سے بچ نکلا. خدا کا شکر ہے. جو ہی میری ملاقات اس سے ہوئی میں تمہیں بتاؤں گا کہ اب کیا کرنا ہے اس لڑکی کے قتل کے سلسلے میں. رات کو فلیٹ پر امام صاحب اور جالی احمد اور راکی سے ملاقات ہوئی. راکی احمد کی بیوی جالی کو سارے ڈرامے کا علم ہو گیا تھا. وہ گھبرائی ہوئی تھی. امام صاحب نے راکی سے کہا میں چاہتا ہوں تم دونوں کچھ عرصے کے لیے دوسرے شہر چلے جاؤ. ٹائیگر ضرور نیو یارک میں ہے. تمہاری جان خطرے میں ہے. راکی احمد بولا میں نوکری چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں کہ پولیس ہماری حفاظت نہیں کر سکتی. امام صاحب نے کہا پولیس 24 گھنٹے تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی. تم 2 ہفتے کی چھٹی لے لو. جالی احمد کہنے لگی میں تو اسے کئی بار کہہ چکی ہوں کہ یہاں سے کہیں باہر چلتے ہیں مگر یہ نہیں مانتا. آخر میں نے اور ریحان نے امام صاحب کے ساتھ مل کر ان دونوں کو راضی کیا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے کسی دوسرے شہر چلے جائیں. دوسرے روز صبح ہم نے انہیں ایک کار میں سوار کروایا. کار نیو یارک سے نکل کر واشنگٹن جانے والی سڑک پر روانہ ہوئی. یہاں سے 200 میل دور وہ ایک گاؤں میں جا رہے تھے. جاسوس جیکل نے امام صاحب کے فلیٹ پر ہم سے خفیہ ملاقات کی. ہمیں تاکید کی کہ کنگ سلور ہوٹل میں ٹائیگر کا سراغ لگانے کی کوشش کریں. جاسوس جیکل نے کہا پولیس نے اسی لیے سلور کنگ ہوٹل پر جا کر چھاپا نہیں مارا کہ تم دونوں اپنا کام کرنے کا پوری طرح سے موقع حاصل کر سکو اور کوئی تم پر شک نہ کرے. ادھر سلور کنگ ہوٹل میں میکی گنجا ہر وقت ٹیلی فون کے ساتھ چپکا رہتا. کسی بھی وقت قاتل ٹائیگر کے فون کا انتظار تھا. ابھی تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ قاتل ٹائیگر فرار ہونے کے بعد کہاں چھپا. میکی گنجا ایک روز مجھے ملا. اس نے مجھے بڑی رازداری سے کہا تم جالی احمد کے پیچھے لگے رہنا. خبر رکھنا ہو کہاں جاتی ہے. ٹائیگر کسی بھی وقت اس کے بارے میں پوچھ سکتا ہے. اس بار گلی نمبر 12 پر حملہ نہیں ہوگا. پھر میرے قریب آ کر بولا وہ کہاں رہتی ہے. میں نے کہا یہ تو میں معلوم کروں گا. میرا خیال ہے وہ ہمارے محلے کے کسی فلیٹ میں رہتی ہے لیکن وہ فلیٹ سے نکلتی کبھی نہیں دکھائی تھی. میکی گنجا کہنے لگا تمہیں اس کے فلیٹ کا پتہ چلاؤ میں تمہیں اپنی طرف سے انعام دوں گا. میں نے ریحان کو یہ بات بتائی تو وہ بولا ہمیں اس سلسلے میں جاسوس جیکل سے مشورہ کرنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے اس بار وہ کسی فلیٹ میں گرفتاری کا جال بچھائے. رات کو میں نے جاسوس جیکل سے ملاقات کی. اسے ساری بات بتائی. وہ کچھ سوچنے لگا پھر بولا پہلے ٹائیگر کا سراغ لگاؤ. جس روز تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ نیو یارک میں فلاں جگہ ہے اور میکی سے اس کی بات ہوئی ہے اس روز میں تمہیں بتاؤں گا کہ اسے کون سے فلیٹ پہ بلانا ہے. آخر ایک روز قاتل ٹائیگر کا خفیہ ٹیلی فون آیا. اس کا مجھے اندازہ اس طرح ہوا کہ جو ہی گھنٹی بجی میکی گنجے نے بڑے آرام سے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا. وہ جو گم چباتے چٹکی بجا رہا تھا. دوسری طرف سے آواز سنتے ہی اس کا چلتا جبڑا رک گیا. وہ سنبھل کر بیٹھ گیا. اس کی مکار آنکھوں نے ہوٹل میں چاروں طرف دیکھا. پھر ٹیلی فون میں منہ ڈال کر بڑی مدھم آواز سے بات کرنے لگا. 1 منٹ بعد اس سے فون بند کیا اور اطمینان کا سانس لیا. اس کا جبڑا دوبارہ چلنے لگا. میں ایک ٹیبل سے برتن اٹھا رہا تھا اور اسے دیکھ رہا تھا. اس نے سیٹی پہ جا کے مجھے اپنے پاس بلایا. وہ اٹھ کر میرے آگے خفیہ کیبن میں آیا. میں اندر داخل ہوا تو میرا کندھا پکڑ کر بولا مسٹر مانی حبشی لڑکی کے فلیٹ کا پتہ کرو فوراً آج ہی. میں نے آنکھ مار کر کہا کیا ٹائیگر. اس نے ہونٹوں پر اپنی کالی انگلی رکھ کر کیبن کا پردہ آگے کیا اور پھر بولا ہاں وہ اسی شہر میں ہے. کہاں ہے. میں نے یوں ہی کہہ دیا. بعد میں خیال آیا یہ راز تو میکی گنجا مجھے قیامت تک نہ بتائے گا. اس نے میری ناک پر انگوٹھا رکھ کر کہا مانی حبشی لڑکی کا پتہ چلا. وہ کس فلیٹ میں رہتی ہے. وہاں کس وقت آتی ہے. رات کو کتنی دیر ٹھہرتی ہے. میں نے کہا میں آج ہی جا کر پتہ کرتا ہوں. اس نے تاکید کر کے کہا دیکھنا کسی کو ٹائیگر کے آنے کے بارے میں کانو کان خبر نہ ہو. تم نے کسی کو بتایا تو یاد رکھو میرے پستول کا نشانہ بہت اچھا ہے. میں نے مسکرا کر کہا بھلا باس ایسا ہو سکتا ہے کبھی. ریحان کو میں نے باورچی خانے میں جا کر بتایا تو وہ خوش ہوا. ہم رات 8 بجے ڈیوٹی ختم کر کے ہوٹل سے باہر نکلے. فلیٹ میں آئے. ہم نے امام صاحب کو خبر کی. وہ بہت خوش تھے. ٹیلی فون کی طرف پڑھتے بولے انشاءاللہ اس دفعہ خونی قاتل پولیس کے چنگل سے بچ کر نہیں جا سکے گا. انہوں نے اسی وقت جاسوس ڈاکٹر جیکل کو فون کر دیا کہ ان کا مفرور قاتل شہر میں ہے. بس آپ چلے آئیں. تھوڑی دیر میں ڈاکٹر جیکل کی کار ہمارے فلیٹ کے پیچھے آ کر رکی. وہ ہمیشہ اپنی کار فلیٹ کے پیچھے کھڑا کرتا تھا تاکہ لوگوں کی نگاہ میں نہ آئے. کمرے میں آ کر اس سے کہا مجھے پوری خوشخبری سناؤ عمران. میں نے میکی گنجے سے اپنی تمام گفتگو اسے سنائی. اب مجھے یہ معلوم کرنا ہے جالی احمد یعنی بناوٹی حبشی لڑکی کہاں ہے. جاسوس جیکل ذرا مسکرایا اور بولا فکر نہ کرو تمہیں کل اس کے بارے میں پوری تفصیلات بتا دی جائیں گی. اگلے روز میں سلور کنگ ہوٹل گیا تو میکی گنجے نے آتے ہی مجھ سے پوچھا. میں نے جالی کے فلیٹ کا سراغ لگایا. میں نے کہا باس رات میں نے اس کا پیچھا کیا مگر وہ اندھیرے میں گم ہو گئی. آج اسے نہیں چھوڑوں گا. پتہ چلا کر ہی دم لوں گا. مانی یہ تمہارا آخری چانس ہے اور میرا بھی. اگر یہ حبشی لڑکی جالی ٹائیگر کے قابو آ گئی تو وہ ہمیں مالا مال کر دے گا. نہیں تو ہم دونوں کی خیر نہیں. یاد رکھنا. اوکے باس.
रेहान बावर्ची खाने में था। मैंने इसे जाकर बताया तो वो कहने लगा, यार आज डॉक्टर जैकल से कहो इस खेल का ड्रॉप सीन करे, जो होना है हो जाए, ताकि पर्दा गिरे और खेल खत्म हो। हम भी इस मुसीबत से छूटे। बर्तन धो धोकर हाथों में छाले पड़ गए हैं। मैं हंस दिया। रेहान गुस्से से बोला, हाँ जी, हंस लो हम पर जितना हंसना है, कोई गल नहीं। इस रोज जासूस डॉक्टर जैकल रात को आया, मुझे और रेहान को अपनी गाड़ी में बिठाकर शहर से थोड़ी दूर समंदर किनारे ले गया। यहाँ एक अकेला फ्लैट था, पीछे लोहे के जंगले के पार समंदर ठाटे मारता था। जासूस जैकल कहने लगा, तो मैकी गंजी से कहोगे कि जाली अहमद इस फ्लैट में रहती है और रोजाना रात को यहाँ सोने आती है। ये जगह हमने खास तौर पर चुनी है। रेहान ने कहा, कहीं कातल टाइगर फिर से फरार न हो जाए। जासूस जैकल बोला, इस दफा हमने बड़ा जबरदस्त बंदोबस्त किया है। रेहान ने मजाक करके कहा, क्या इस दफा आप एटम बम चलाएंगे? डॉक्टर जैकल हंस पड़ा, तुम ये समझ लो कि इस दफा हम एटम बम ही चलाएंगे। पुलिस फ्लैट को चारों तरफ से घेरे हुए होगी। एक मोटर बोट समंदर में होगी जिसमें मशीन गन से लेस पुलिस के सिपाही होंगे। 1 मिनट के इशारे पर पुलिस का हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर हमारी मदद को पहुंच जाएगा। इस बार मफरूर खूनी बच कर नहीं जा सकता। बस तुम्हारा काम है कि मैकी गंजी को यकीन दिला दो कि हबशी लड़की इस फ्लैट में रात बसर करने आती है। मैंने कहा, ये काम तो मैं कर लूंगा। बहुत खूब, आओ अब चलें। हमें लोगों की नजर से दूर रहना है। मैं तुम्हें तुम्हारे फ्लैट से कुछ फासले पर छोड़ूंगा। तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। तुम्हारे पास मेरा खुफिया नंबर है? हाँ, मुझे याद है। रेहान ने कहा कि इसे भी याद है। हमने जासूस जैकल को इसका फोन नंबर दोहराकर सुनाया। इसने आहिस्ता से मुस्कुराकर सर हिलाया, हमें साथ लेकर फ्लैट की तरफ रवाना हुआ। हमने फ्लैट से कुछ दूर उतरकर पैदल चलना शुरू किया। मैकी गज्जे को अभी तक हम दोनों पर कोई शक नहीं हुआ था। अब रेहान को भी इसने अपना नामदार बना लिया, बल्कि रेहान की जासूसी की बातों को इसने बहुत पसंद किया और कहा कि रेहान को भी इस बार साथ में रखना। इस दफा मैकी गंजी ने हमें एक पिस्तौल दिया। कहने लगा, मैं खुद वहाँ पर मौजूद होऊंगा। टाइगर ने कहा है कि हबशी लड़की को वो अपने साथ ले जाएगा। वो यहाँ से गोली नहीं मारेगा। वो चाहता है कि इसे अपने सामने खड़ा करके हलाक करे। तो याद रखना, इस पर गोली मत चलाना। ये तो बड़ी खुशी की खबर सुनाई उसने। इस मरतबा बेचारे पुलिस के लड़के को अपनी जान की बाजी नहीं लगानी पड़ेगी। जब मैंने दूसरे रोज जाकर बताया कि हबशी लड़की शहर से बाहर समंदर किनारे अकेले फ्लैट में रहती है, तो पहले इसने चौंक कर जबड़े को रोका, फिर चुटकी बजा के मुझे देखा, फिर काउंटर पर मुक्का मारकर बोला। इससे गिलास उछल पड़ा। वो सुअर की औलाद इतनी दूर वाले फ्लैट में अकेली क्या करती है? इसे शहर में कोई और फ्लैट नहीं मिला था? मैंने कहा, बॉस मुझे क्या मालूम। मैं रात 10-11 बजे इसका पीछा करते करते इसके साथ गया। इसने शहर से बाहर समंदर किनारे वाले बंगले के पास जाकर टैक्सी रुकवाई। फ्लैट का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। जंगले के पास खड़ा मैं इस फ्लैट को तकता रहा। मेरा ख्याल था शायद वो यहाँ कोई जरूरी चीज लेने आई थी। फ्लैट में बत्ती रोशन हुई। थोड़ी देर बाद रोशनी बुझ गई। मैं 2 घंटे तक वहाँ खड़ा रहा। फ्लैट का दरवाजा इसी तरह बंद था। वो सो गई। मैकी ने झुंझुलाकर कहा, कमबख्त, इतनी बात पर वापस आकर ऐलान कर दिया कि वो फ्लैट में रहती है। हो सकता है वहाँ सिर्फ एक रात गुजारने आई हो। मैंने कहा, पूरी बात तो सुनाओ, जल्दी करो। लेकिन मैकी गज्जर चिढ़कर बोला। मैंने आगे का किस्सा यूं ही जोड़कर सुनाया। मैंने उससे कहा, जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो मैंने साहिल के पास एक कश्ती देखी थी। इसमें एक माहीगीर बैठा था। मैंने इससे पूछा, इस फ्लैट में कौन रहता है? इसे नाक चढ़ाकर कहा, एक पुलिस काली चुड़ैल रहती है। दिन को फ्लैट में नहीं रहती, सिर्फ रात को सोने आती है। मैकी गंजा खुश हुआ, मेरा हाथ दबाकर बोला, मानी, मैं तुम्हें $20 इनाम दूंगा, मगर कामयाबी के बाद। वो कहा लगाकर हंस पड़ा। चुटकी बजाकर म्यूजिक की धुन पर अपना जिस्म थकाने लगा। बड़ा मस्खरा था कमीना। कामयाबी के बाद इससे कौन इनाम देगा? कामयाबी के बाद तो मैं पुलिस से इनाम लूंगा। कमबख्त इसी वक्त $20 दे देता तो कितना अच्छा होता। मगर ये मैकी गंजा आखिरी कंजूस था। डेजी को वो सारी बात समझा दी गई। इस दफा डेजी हमारे साथ नहीं बल्कि मैकी गंजे के साथ जाना था। ऐसा लगता था किसी को शक हो गया है कि पहली बार डेजी ने जाकर पुलिस को खबर की थी। चुनाचे इसने डेजी को खबरदार किया कि टाइगर का हुक्म है कि डेजी रात के 10 बजे तक सिल्वर किंग होटल के बाहर ना निकले। डेजी बड़ी सटपटाई, मगर टाइगर के खौफ से खामोश रही। इसने मुझे कहा, ये सारी शरारत इस काले सुअर मैकी गंजे की है। इसने टाइगर को बताया कि मैं पुलिस की एजेंट हूँ, जबकि ये सब झूठ है। क्यों इमरान, क्या मैंने झूठ कहा? क्यों नहीं, तुम बिल्कुल सच कहती हो। इसने बिल्कुल झूठ कहा है। वो आंखें चश्मे के पीछे से सुकेड़ कर बोली। इस रोज पुलिस को किसने खबर की थी? तुम्हारा क्या ख्याल है? रेहान ने कहा, पुलिस के एजेंट तो हर जगह छुपे होते हैं। हो सकता है किसी ने मैकी गंजे और टाइगर की फोन पर गुफ्तगू सुन ली हो। शायद। डेजी ने कंधे उचकाए। इस रोज हमें भी सिल्वर किंग होटल से घर जाने की इजाजत ना दी गई। एक तरह से हमें होटल में कैद कर दिया गया। हम खामोश रहे, कहीं सारा खेल खराब ना हो जाए। फिर भी मैं किसी बहाने सामने वाले टेलीफोन में किया। जासूस जैकल के खुफिया नंबर पर सारा प्रोग्राम बताया। मैं और रेहान 10 बजे तक मैकी के साथ आएंगे, जबकि डेजी टाइगर के साथ आएगी। फोन करके मैं जल्दी से होटल आ गया। हम सब बेचैनी से रात का इंतजार करने लगे। मैकी गज्जी को ये इंतजार था कि वो जल्दी से हबशी लड़की जारी को पकड़वा कर टाइगर से इनाम इकराम हासिल करे।
مجھے اور ریحان کو انتظار تھا یہ سب مجرم ڈاکو خونی قاتل گرفتار ہو کر حوالات میں پہنچے۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ 8 بجے ہم نے کھانا کھایا، پھر جب 9:45 بجے تو میکی کنجی نے مجھے اور ریحان کو ساتھ لیا، اپنی پرانی کار میں بٹھا کر شہر باہر سمندر والے مکان کی طرف روانہ ہوا۔ ڈیزی کو شام ہوتے ہی خونی قاتل ٹائیگر نے اپنے پاس بلوایا۔ میکی گنجی کے پاس واکی ٹاکی چھوٹا وائرلیس ٹرانسمیٹر تھا۔ شہر سے باہر نکلتے ہی اس نے بٹن دبا کر کہا، ہیلو روجر، جہاز پہنچ گیا۔ دوسری طرف سے خونی ٹائیگر کی آواز آئی، ہیلو میکی، پولیس سے خبردار رہنا، اگر پولیس کی گاڑی دیکھو تو اندھا فائرنگ کر کے اسے آگ لگا دینا۔ اوکے باس۔ میں ڈیزی کے ساتھ سمندر کنارے پہنچتا ہوں۔ میں اور ریحان خاموش بیٹھے خونی قاتل کی آواز سن رہے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا بھی نہیں، کہیں عین موقع پر میکی کو شک نہ ہو جائے۔ گاڑی سمندر کو جانے والی کھلی سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ 10 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ ہماری گاڑی میرے کہنے پر ایک طرف کھڑی کر دی گئی۔ سامنے چاندنی میں سمندر کنارے فلیٹ صاف نظر آتا تھا۔ جاسوس ڈاکٹر جیکل نے بڑی عقلمندی سے کام لیا۔ اس کے ایک کمرے میں روشنی تھی۔ میکی نے ہنس کر کہا، مانی، حبشی لڑکی ابھی جاگ رہی ہے۔ میں نے کہا، ہاں باس، ہم اسے جاگتے میں جا کر پکڑیں گے۔ ریحان بولے، یہ تو اچھی بات ہے۔ میکی گنجی نے بے چینی سے اپنی گھڑی دیکھی۔ وہ بری طرح چوئنگم چبا رہا تھا۔ اس کا ایک پاؤں کسی خاموش میوزک کی دھن پر اپنے آپ تھرک رہا تھا، کیونکہ اس وقت کار کا ریڈیو اور کیسٹ پلیئر دونوں بند تھے۔ کہنے لگا، باس کو اب تک آ جانا چاہیے۔ دور سڑک پر کسی گاڑی کی اگلی بتی ایک بار روشن ہو کر بجھی۔ میکی گنجی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، باس آ گیا۔ پھر اس نے وائرلیس واکی ٹاکی کا بٹن دبا کر کہا، ہیلو روجر، ہیلو روجر۔ دوسری طرف سے خونی قاتل کی آواز بلند ہوئی، ہیلو میکی، ہم پہنچ گئے ہیں۔ میں پچھلے دروازے سے فلیٹ پر داخل ہوں گا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ پولیس تو نہیں ہے؟ حبشی لڑکی آ گئی؟ میکی گنجا بولا، ہاں باس، ٹھیک ہے۔ پولیس کا دور دور تک نام و نشان نہیں۔ حبشی لڑکی بیڈ روم میں ہے، وہاں روشنی ہو رہی ہے۔ ادھر سے آواز آئی، میں دیکھ رہا ہوں۔ فلیٹ کے ایک کمرے میں روشنی ہے۔ اوکے، میں پچھلی طرف سے اندر داخل ہوں گا۔ خونی قاتل ٹائیگر کی کار فلیٹ کے پیچھے جا کر ریت کے ٹیلے میں گم ہو گئی۔ میکی گنجی نے پستول نکال کر کہا، تم بھی اپنا اپنا پستول نکال کر میرے ساتھ آؤ۔ ہم دونوں نے اپنا اپنا پستول نکالا اور جھک کر میکی کے ساتھ فلیٹ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ میں میکی کو سمندر کی طرف لے جانا نہیں چاہتا تھا، پر میں ایسا نہ کر سکا کیونکہ وہ بہت تیزی سے فلیٹ کی طرف اپنا قدم بڑھا رہا تھا۔ میں نے ریحان کی طرف دیکھا۔ سمندر کنارے اندھیرا تھا، صرف فلیٹ کے ایک کمرے سے روشنی نظر آتی تھی۔ مجھے معلوم تھا اس دفعہ فلیٹ کے اندر پولیس چھپی ہے۔ پھر کیا ہوا یہ میں آپ کو اگلے خط پہ لکھوں گا۔ تھک گیا ہوں لکھتے لکھتے۔ اچھا، اب اجازت چاہتا ہوں، آپ کا بھائی عمران۔ نیو یارک امریکہ، پیاری بہن، سلام آداب۔ میں اور ریحان پستول ہاتھوں میں لے کر فلیٹ سے چند قدم کے فاصلے پر رکے۔ آگے جانے سے ہمیں منع کیا گیا تھا۔ آگے فلیٹ کے اندر گولیاں چلنے والی تھی۔ پولیس فلیٹ کے اندر کسی جگہ چھپی تھی۔ خونی ٹائیگر فلیٹ میں داخل ہو کر کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں سے روشنی نظر آتی تھی، جس کے بارے میں اسے پورا یقین تھا کہ بستر پر حبشی لڑکی جعلی احمد ہے۔ میکی گنجا فلیٹ کی سیڑھیوں کی ایک جانب ریت کی ڈھیری کے پیچھے مورچہ بنا کر بیٹھ گیا۔ ڈیزی ہمیں نظر نہ آتی تھی، اس دفعہ وہ ٹائیگر کے ساتھ تھی۔ ریحان نے مجھے کہا، خونی قاتل ٹائیگر کو تو اندر پولیس سنبھال لے گی، تم بس اس میکی گنجی سے خبردار رہنا۔ یہ کمبخت ہمارے بالکل قریب پستول لے کر بیٹھا ہے، پاسا پلٹتا دیکھ کر کہیں ہم پر فائرنگ نہ کر دے۔ میں نے کہا، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم پولیس کے ساتھ ہیں؟ ریحان بولا، کوئی پتہ نہیں ابھی تھوڑی دیر میں کیا ہو۔ بہرحال ہمیں میکی گنجی سے ہوشیار رہنا تھا۔ ایک سناٹا اور گہری خاموشی تھی، رات اندھیری تھی۔ دور ہائی وے کی سڑک کے کنارے ہلکی ہلکی روشنی ہوتی تھی۔ سمندر چپ چاپ تھا۔ ایک موٹر بوٹ کچھ فاصلے پر لہروں پر چلی جا رہی تھی۔ پھر اچانک فلیٹ گولیوں کے دھماکے سے گونج اٹھا۔ میکی گنجی نے فلیٹ کے روشن دان پر فائر کیا۔ اس کے ساتھ ہی کسی نے ٹیلے کی اور سے پولیس کی گاڑیاں شور مچاتی باہر آئیں۔ ایک ہنگامہ بپا ہو گیا۔ فلیٹ کے اندر زبردست فائرنگ ہو رہی تھی۔ صاف لگتا تھا کہ مقابلے بازی ہو رہی ہے۔ میکی نے چلا کر کہا، مانی، پولیس کو پھر کسی نے بتا دیا، یہاں سے بھاگ چلو۔ میں نے کہا، ہمیں ٹائیگر کو ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ میں کسی طریقے سے میکی گنجے کو وہاں ٹھہرانا چاہتا تھا۔ اتنے میں فلیٹ کے بیڈ روم کی کھڑکی چھناکے سے ٹوٹی۔ ٹائیگر نے باہر چھلانگ لگائی۔ وہ سمندر کی طرف بھاگا۔ پولیس اس کے پیچھے فائرنگ کر رہی تھی۔ وہ لہرا کر بھاگ رہا تھا تاکہ گولی کا نشانہ نہ بنے۔ جنگلے کے پاس آ کر اس نے سمندر میں چھلانگ لگائی۔ اس کے ساتھ ہی پولیس کے لاؤڈ اسپیکر گونج اٹھے، ٹائیگر تم بچ نہیں سکتے، اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو۔ دوسری طرف سمندر میں موٹر بوٹ چل رہی تھی۔ وہ شور مچاتی ٹائیگر کی طرف بڑھی، جو لہروں میں تیزی سے دوسری طرف نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جاسوس جیکل نے مجھے اور ریحان کو آ کر مبارکباد دی۔ میں نے کہا، میکی گنجا بھاگنے نہ پائے۔ جاسوس جیکل نے کہا، ڈیزی پکڑ لی گئی ہے۔ ریحان بولا، میکی گنجا اس سے زیادہ خطرناک ہے، اسے پکڑنا ضروری ہے۔ وہ بھی پکڑا جائے گا، فکر نہ کرو۔ جاسوس جیکل ٹائیگر کے بارے میں مصروف تھا۔ وہ سمندر کی طرف بھاگا۔ اندھیرے میں موٹر بوٹ اور پولیس کاروں پر سے روشنی اس جگہ پہ کی گئی جہاں ٹائیگر تیر رہا تھا۔ رائفلز اور مشین گنوں کے نشانے میں وہ موجود تھا۔ اس کے ارد گرد سمندر میں ہلکی سی فائرنگ کی گئی۔ جاسوس جیکل نے اسپیکر پر کہا، ٹائیگر بھاگنا بیکار ہے، تم پوری طرح پولیس کے گھیرے میں ہو۔ موٹر بوٹ میں سے سپاہیوں نے چھلانگیں لگائیں۔ وہ ٹائیگر کو پکڑ کر موٹر بوٹ کی طرف لے جانے لگے۔ جیکل نے کہا، اصل شیطان پکڑا گیا۔
اسے ہم ایسی جیل بھجوائیں گے جہاں سے وہ سیدھا پھانسی کے تختے پر جائے گا۔ جب میکی کی تلاش شروع ہوئی تو معلوم ہوا وہ فرار ہو گیا۔ اس وقت ہمیں ساتھ لے کر سلور کنگ ہوٹل پر چھاپا مارا گیا، مگر وہ نہ تھا۔ ڈیزی بھی حوالات میں بند تھی۔ جاسوس انسپکٹر جیکل نے مجھے بتایا ان کا منصوبہ کامیاب رہا۔ فلیٹ کے بیڈ روم میں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ بستر پر سرہانے رکھ کے اس طرح چادر ڈالی گئی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کوئی سو رہا ہے۔ خونی ٹائیگر دھوکہ کھا گیا۔ سلور کنگ ہوٹل کے سارے نوکروں نے ہم دونوں کو پولیس کے ساتھ دیکھا تو سمجھ گئے کہ ہم وہاں بیس بدل کی نوکری کرتے تھے۔ سب سے زیادہ ضروری کام میکی گنجی کی گرفتاری تھی، کیونکہ وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اسے پتہ لگ گیا تھا کہ ہم پولیس کے ساتھ ہیں اور صرف ہماری وجہ سے ٹائیگر گرفتار ہوا تھا اور وہ خود مشکل میں پھنس گیا ہے۔ جاسوس جیکل نے ہمیں پولیس کی حفاظت میں امام صاحب کے فلیٹ پہنچایا۔ رات بھر پولیس فلیٹ کے باہر پہرا دیتی رہی۔ دن چڑھا تو میں نے امام صاحب سے کہا میرا خیال ہے اب ہمیں نیو یارک سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ آخر کب تک پولیس ہماری حفاظت کرے گی۔ ہمارا مشن مکمل ہوا۔ امام صاحب کہنے لگے تم نے ٹھیک سوچا ہے، مگر ابھی حالات خراب ہیں، تمہارا نکلنا خطرناک ہے، کچھ روز ٹھہر جاؤ۔ جاسوس جیکل سے مشورہ کرنے کے بعد تمہیں یہاں سے کسی دوسری جگہ پہنچائیں گے۔ اگر ہم اسی وقت نیو یارک سے نکل جائیں تو اچھا ہے، کیونکہ بعد میں ہم بڑی سخت مصیبت میں پھنس گئے تھے۔ میکی گنجی نے ہم سے اپنے باس خونی ٹائیگر کی گرفتاری کا پورا انتقام لے لیا۔ پولیس کی جانب سے ہمیں انعام دیا گیا جو خونی ٹائیگر کی گرفتاری کے لیے مقرر تھا۔ ہم نے رقم ٹریولرز چیک بینک میں جمع کرائی، باقی آدھی امام صاحب کو مسجد کے لیے چندہ دی تاکہ مسجد میں ضروری مرمت کروائیں۔ ہمیں امام صاحب کے فلیٹ میں بند ہوئے 6 روز گزرے، لیکن میکی گجا ابھی تک روپوش تھا۔ اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ پولیس جگہ جگہ چھاپے مار رہی تھی پر وہ ہاتھ نہ آتا تھا۔ جیکل جاسوس روز شام کو آ کر ہمیں تسلی دیتا، وہ 1-2 روز میں ہمیں نیو یارک سے نکال دے گا۔ ریحان بھی پریشان تھا، بھاجی اس فلیٹ میں رہتے تو میرا اب دم گھٹنے لگا ہے، آخر کب تک یہاں قید رہیں گے۔ میں نے امام صاحب سے مشورہ کیا، کہا ہم آج رات کی فلائٹ سے نیو یارک سے واشنگٹن کی طرف چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا اس سلسلے میں جاسوس جیکل سے بات کر لیں۔ انہوں نے جیکل کو فون کیا۔ جیکل نے کہا اگلے دن شام کی فلائٹ سے ہماری 2 سیٹیں نیو یارک سے واشنگٹن میں بک کروا رہا ہے۔ ہمیں اطمینان ہوا، چلو کل رات اس قید سے چھٹکارا ملے گا۔ لیکن ہمیں کیا خبر تھی کہ ایک مصیبت منہ پھاڑے ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ ہونے والی بات تو ہو کر ہی رہتی ہے۔ اگلے روز ہم نے امام صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، اکٹھے عشاء کی نماز ادا کی، پھر مسجد کے ایک چھوٹے سے کمرے میں آ کر قہوہ پینے لگے۔ امام صاحب قرآن پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے تلاوت سے فارغ ہو کر قرآن کو چوم کر ماتھے سے لگایا، جزدان میں بند کر کے الماری میں رکھا۔ ہماری طرف دیکھ کر مسکرائے بولے کل اس وقت تم ہوائی جہاز میں بیٹھے واشنگٹن کی طرف جا رہے ہوگے انشاءاللہ، ریحان نے کہا۔ پھر ہم نے امام صاحب سے اجازت لی، ان کے فلیٹ کی طرف چلے جو مسجد کے قریب تھا۔ پہلے ہمارے ساتھ ایک سپاہی ہوا کرتا تھا، مگر ہم نے درخواست کی کہ اس کو چند قدم کے فاصلے پر ہم اپنے ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت ہے۔ رات کا وقت تھا، ویسے تو نیو یارک کا شہر جگمگاتا تھا، لیکن ہم جس تنگ گلی سے گزر رہے تھے وہاں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ ہم اسی گلی سے ہو کر امام صاحب کے فلیٹ پر جاتے۔ جب ہم گلی کے درمیان میں پہنچے تو سامنے سے اچانک ایک کار گلی میں داخل ہوئی۔ اس کی روشنی ہم پر پڑی۔ کار بہت تیز رفتاری سے آ رہی تھی۔ میں نے چیخ کر ریحان سے کہا چھلانگ لگا کر دوسری طرف ہو جاؤ۔ میں نے خود بھی چھلانگ لگائی، ایک کھلے گراج کی سیڑھیوں میں جا گرا، میرے کندھے پر چوٹ آئی۔ میں پھر بھی اٹھا اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا تو دیکھا گلی خالی ہے، کوئی کار نہ تھی نہ ریحان تھا۔ میں مسجد کی طرف بھاگا، امام صاحب مسجد میں تھے۔ میں نے انہیں بتایا ریحان کو اغوا کر لیا گیا۔ وہ جلدی سے اٹھے، اس وقت پولیس کو فون کیا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس انسپکٹر اور جاسوس جیکل پہنچے، گلی کا جائزہ لیا، علاقے کی پولیس کو خبردار کیا، لیکن نیو یارک بڑا شہر ہے، وہاں ایک کار کو تلاش کرنا مشکل تھا۔ ہم ساری رات جاگتے رہے۔ پولیس شہر میں جگہ جگہ گاڑیوں کی تلاشی لیتی رہی، لیکن وہ کار نہ ملی جس میں ریحان کو اغوا کیا گیا تھا۔ صبح جیکل امام صاحب کے فلیٹ پر آیا۔ اس نے آ کر مجھے تسلی دی کہ فکر نہ کرو، ریحان کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کام سوائے میکی گنجی اور کسی کا نہ تھا۔ سلور کنگ ہوٹل کے باہر بھی خفیہ پولیس کا پہرا تھا، لیکن میکی گنجی کو وہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے یہ غم کھایا جاتا تھا کہ میکی گنجا کہیں ریحان کو ہلاک نہ کر دے، کیونکہ وہ اپنے باس ٹائیگر کی گرفتاری کا اس سے ضرور بدلہ لے گا۔ اگر میں چل کر گیراج میں نہ گرتا تو وہ مجھے بھی اغوا کر لیتا۔ میں حوالات میں جا کر ڈیزی سے ملا۔ اس نے پہلے مجھ سے بات نہ کی، کہا کہ میں پولیس کا آدمی ہوں، مجھ سے گفتگو نہیں کرے گی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ یہ سب کچھ میں نے ایک بے گناہ لڑکی جالی احمد کی جان بچانے کے لیے کیا تو وہ ذرا نرم ہوئی۔ میں نے اسے بتایا کہ میکی گنجی نے ریحان کو اغوا کر لیا ہے، وہ اس سے بدلہ لے گا۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ اس نے ریحان کو کہاں چھپایا ہے؟ تمہیں کچھ اس کے ٹھکانوں کی خبر ہے؟ ڈیزی کہنے لگی بیکی بہت پراسرار آدمی ہے، اس کے خفیہ ٹھکانوں کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ پھر اس نے دماغ پر زور دے کر کہا ایک جگہ ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ ڈیزی کہنے لگی وہ کبھی کبھی منکی پوائنٹ کے لائٹ ہاؤس کا ذکر کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ ریحان کو وہاں لے جائے، مگر مجھے ڈر ہے اب تک کہیں وہ ریحان کو ختم نہ کر چکا ہو۔ خدا نہ کرے ڈیزی، اگر ایسا ہو گیا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ویسے میرا دل کہتا ہے ریحان زندہ ہے، ہماری مدد کا منتظر ہے۔ میں جانے لگا تو ڈیزی نے مسکرا کر کہا مانی ڈیئر، میرا نام کسی کے آگے مت لینا۔ نہیں لوں گا، تم بے فکر رہو۔ میں نے پولیس انسپکٹر اور جیکل کو آ کر منکی پوائنٹ والے لائٹ ہاؤس کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اسی وقت کار میں پولیس کے 4 سپاہی بٹھائے، مجھے ساتھ لیا اور لائٹ ہاؤس کی طرف روانہ ہوئے۔ وائرلیس پر انہوں نے شہر کی دوسری پولیس کو بھی خبردار کر دیا تھا
मंकी पॉइंट लाइट हाउस शहर से 50 मील दूर समंदर के किनारे चट्टानों पर बना हुआ था। लाइट हाउस में रात को बहुत तेज रोशनी होती थी जो समुद्री जहाजों को रास्ता दिखाती। अंधेरी रात में चट्टानों की तरफ आने से खबरदार करती। जासूस जैकल ने लाइट हाउस से कुछ फासले पर कार एक चट्टान के पीछे रुकी। दूरबीन निकालकर लाइट हाउस की तरफ देखा। ये लाइट हाउस सफेद रंग का था और काफी ऊंचा मीनार था। इसके ऊपर शीशे का गुंबद था जिसमें रात को रोशनी होती। जासूस जैकल ने दूरबीन हटाकर कहा, लाइट हाउस पर कोई आदमी दिखाई नहीं देता। मैंने भी दूरबीन लगाकर देखा। लाइट हाउस की गोल गैलरी खाली थी, बाहर कोई गाड़ी न थी। जासूस जैकल कहने लगा, हमें बेस बदलकर लाइट हाउस के अंदर जाना है, सुराग लगाना है। इसने एक सिपाही को इशारा किया। सिपाही ने कार के पिछले खाने से एक थैला बाहर निकाला। इसे खोलकर अंदर से अमरीकी बहरी फौज के मल्लाहों की वर्दी निकालकर पहनी। पिस्तौल जेब में रखकर लाइट हाउस की तरफ चल पड़ा। हम दूरबीन से तकते रहे। लाइट हाउस के गोल सीढ़ियों वाले दरवाजे पर पहुंचकर इसने घंटी बजाई। ऊपर गैलरी से एक भारी बदन वाले आदमी ने नीचे झांक कर देखा। इसे नीचे अमरीकी बहरी फौज का मल्ला नजर आया तो इसने हाथ के इशारे से इसे ऊपर बुलाया। मल्ला सीढ़ियों में गायब हो गया। कोई 15-20 मिनट के बाद मल्ला लाइट हाउस से निकला, चट्टानों की दूसरी सिमत को रवाना हुआ। ये मल्ला ऊपर से चक्कर काट के हमारे पास आया। कहने लगा, लाइट हाउस में सिवाय 2 आदमियों के तीसरा कोई नहीं। दोनों में से एक लाइट हाउस का मिस्त्री है और दूसरा लाइट हाउस का इंचार्ज। जैकल ने पूछा, क्या तुम्हें वहाँ किसी तीसरे शख्स के मौजूद होने का एहसास हुआ? बिल्कुल नहीं, वहाँ तो सन्नाटा था। छुपने के लिए कोई जगह भी नजर न आती थी। एक सिपाही ने कहा, सर, लाइट हाउस के नीचे एक तहखाना भी है जहाँ बिजली की मशीन है, शायद रेहान को वहाँ रखा हो। जैकल ने जेब से पिस्तौल निकाल कर कहा, गाड़ी फौरन लाइट हाउस के पास ले जाओ, हम इसी वक्त वहाँ छापा मारेंगे। फिर कुछ सोच कर कहने लगा, इमरान, तुम इस जगह हमारा इंतजार करो, मैं नहीं चाहता कि लाइट हाउस वाले तुम्हारा चेहरा देखें। मैं गाड़ी से उतरा। जासूस जैकल ने बड़ी अक्लमंदी की जिसका मुझे बाद में बहुत फायदा हुआ। वो पुलिस की कार को तेजी से लेकर लाइट हाउस की तरफ बढ़ा। कार रेत उड़ाती लाइट हाउस के दरवाजे पर रुकी। जासूस जैकल सिपाहियों को लेकर लाइट हाउस में घुस गया। कुछ देर बाद वो बाहर निकले। जासूस जैकल बाहर आया। वो गैलरी वाले भारी भरकम आदमी से बातें कर रहा था। साफ जाहिर था लाइट हाउस के तहखाने से इन्हें कुछ ना मिला। मैं पत्थर पर सर झुकाकर बैठ गया था। रेहान का ख्याल दिल को तड़पाने लगा। मैंने खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाकर दुआ की, ऐ मेरे खुदा, रेहान की जिंदगी की हिफाजत करना। पुलिस की गाड़ी वापस आई। जासूस जैकल ने कहा, अफसोस इमरान, तहखाना खाली है, वहाँ सिवाय बिजली पैदा करने वाली मशीन के कुछ न था। लाइट हाउस की गार्ड ने हमें बताया वहाँ कोई गैर आदमी नहीं आया। मैंने कहा, वो झूठ बोल रहे हैं। डेजी ने मुझे बताया मैकी इस लाइट हाउस पर अक्सर जाता है। जासूस जैकल ने कहा, हम खुफिया आदमी को इसकी निगरानी पर लगा देते हैं, वो हमसे बचकर नहीं जा सकता। पुलिस कार रवाना हुई। मैंने सोचा, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, मुझे भी कुछ करना चाहिए, हो सकता है मैं रेहान को ढूंढ निकालने में कामयाब हूँ। मैंने इसका जिक्र इमाम साहब से और जासूस जैकल से किया तो पहले तो उन्होंने मुझे इस खतरनाक मिशन पर जाने से रोका। जब मैं राजी ना हुआ और मैंने कहा कि मैं अपने दोस्त की खातिर इससे ज्यादा खतरा मोल ले सकता हूँ तो वो खामोश हुए। इसी शाम अचानक मैकी गंजी की पुलिस टेलीफोन कॉल आई। ये कॉल जासूस जैकल के दफ्तर में आई थी। मैकी गंजी ने कहा, मिस्टर जैकल, अगर तुम रेहान की जिंदगी चाहते हो तो टाइगर और डेजी को रिहा कर दो। इन्हें एक कार में बिठाकर ग्रीनवुड की तरफ रवाना करो। मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर तुमने ऐसा ना किया तो रेहान की लाश तुम्हें एक बॉक्स में बंद करके रवाना कर दी जाएगी। फोन बंद हो गया। जासूस जैकल सीधा इमाम साहब के फ्लैट पर आया। उसने तमाम बात बयान की। हम परेशान हुए, लेकिन एक तरह से मुझे ये खुशी हुई कि रेहान जिंदा था। मैं 3 दिन में कुछ ना कुछ कर सकता था। जासूस जैकल बोला, मैंने मालूम कर लिया है, फोन शहर के मगरबी इलाके से किया गया था जो लाइट हाउस का इलाका है। इससे जाहिर है मैकी ने रेहान को लाइट हाउस के इलाके में किसी जगह छुपा कर रखा है। अब मेरे लिए लाइट हाउस की तरफ जाना जरूरी था। मैं बेस बदल कर भी अगर वहां जाता तो मैकी गज्जा मुझे पहचान लेता। मैंने अपने दिमाग में एक स्कीम तैयार की। इस स्कीम के बारे में मैंने जासूस जैकल को ना बताया। वो कुछ देर तक फ्लैट में बैठा मुझे और इमाम साहब को तसल्ली देता रहा कि मैकी गज्जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर वो चला गया। मैंने इमाम साहब के साथ रात का खाना खाया, इशा की नमाज पढ़ी, फिर ये कहकर फ्लैट से बाहर आया कि मैं जरा सैर करके आता हूँ। फ्लैट से निकलते ही मैंने एक टैक्सी पकड़ी। इसे लाइट हाउस चलने को कहा। टैक्सी हवा से बातें करने लगी। मैंने घड़ी देखी। इस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे। पूरे 11 बजे टैक्सी लाइट हाउस वाली चट्टानों के पास पहुंची। मैंने टैक्सी रुकवा के बिल अदा किया। चट्टानों के बीच से होकर लाइट हाउस की तरफ चल पड़ा। टैक्सी वापस चली गई। लाइट हाउस के गोल दायरे की शक्ल में से तेज रोशनी निकलकर समंदर पर पड़ रही थी। जब रोशनी मेरे ऊपर से होकर दूसरी तरफ घूम गई तो मैं पत्थरों की ओर से होता लाइट हाउस की तरफ पड़ने लगा। लाइट हाउस के बुलंद मीनार के नीचे रोशनी नहीं थी। ये चिराग तले अंधेरे वाला मामला था, मगर इससे मुझे फायदा था। कोई ऊपर गैलरी से मुझे देख नहीं सकता था क्योंकि इस वक्त लाइट हाउस की गैलरी वाली मंजिल में 2 आदमी मौजूद थे। मैं झाड़ियों में आया। लाइट हाउस का दरवाजा 20 गज के फासले पर था। मैंने ऊपर देखा। लाइट हाउस के गुंबद में रोशनी का एक सफेद सितून निकलकर चारों तरफ घूम रहा था। जब ये रोशनी समंदर पर पड़ती तो एक चमकीली लकीर दूर तक फैलती। गैलरी खाली थी। वहाँ एक गोल कमरा था जिसमें एक आदमी के कहकहे लगाने की आवाज आती। दरवाजा खुला। ऊपर को
جاتی لوہے کی چکردار سیڑھی مجھے نظر آئی۔ جب روشنی کا ستون میرے اوپر سے گزر کر سمندر کی طرف گھوما تو میں بھاگ کر لائٹ ہاؤس کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا اور پھر ان سیڑھیوں میں داخل ہوا جو اوپر کو جاتی تھی۔ اس کے پہلو میں ایک تنگ راستہ سیڑھیوں کی شکل میں نیچے کو بھی اترتا تھا۔ یہی وہ راستہ تھا جو تہہ خانے کو جاتا تھا۔ اچانک ایک کار بہت اسپیڈ سے آئی اور لائٹ ہاؤس کے باہر رکی۔ کسی نے سیٹی بجائی۔ لائٹ ہاؤس کے اوپر والی منزل سے جوابی سیٹی کی آواز آئی۔ پھر کوئی بھاری قدموں سے لوہے کی چکردار سیڑھیوں پر جلتا نیچے اترنے لگا۔ باہر کار کا دروازہ کھل کر بند ہوا۔ کوئی کار سے نکل کر آ رہا تھا۔ میں وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ جلدی سے تہہ خانے والی اندھیری سیڑھیوں میں آ کر چھپ گیا۔ دروازے سے ایک سایہ اندر آیا۔ وہ چٹکی بجا رہا تھا اور بار بار کسی خاموش موسیقی کی دھن پر زمین پر پاؤں مارتا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ میکی گنجا تھا۔ میں نے اندھیرے میں اسے پہچان لیا۔ اس نے چیخ کر آواز دی، حرامی کی اولاد، نیچے اترو، تیرا باپ زیادہ دیر تک نہیں رک سکتا۔ اوپر سے پھر وہی بھاری بھرکم آدمی اتر کر ڈیوڑی میں نیچے آ کر میکی گنجے کے پاس کھڑا ہو کر بولا، پولیس آئی تھی، کسی نے پولیس کو خبر کی ہے کہ تم یہاں ہو؟ بڑی مشکل سے ہم نے جان چھڑائی، میکی گنجے نے کہا۔ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک وہ ہمارے ٹائیگر اور ڈیزی کو ہمارے حوالے نہیں کرتے۔ ریحان کو میں ان کے حوالے نہیں کروں گا، میں نے انہیں 3 دن کی مہلت دی ہے۔ دوسرا آدمی بولا، تمہیں یہاں آتے کسی نے دیکھا تو نہیں؟ میکی نے نفرت سے کہا۔ حرامی دیکھ بھی لیتے تو کیا ہوتا، میں ایک ایک کو پستول سے ڈھونڈ دیتا۔ میرے ساتھ کار میں آؤ، نوٹوں والا بریف کیس لے کر تہہ خانے میں چھپا دو۔ وہ آدمی میکی کے ساتھ باہر چلا گیا۔ میرے لیے مصیبت تھی، یہ لوگ ابھی تہہ خانے میں آنے والے تھے۔ باہر نہیں بھاگ سکتا تھا کیونکہ باہر وہ لوگ تھے۔ مجھے اور کچھ نہ سوجی۔ میں تہہ خانے کی سیڑھیوں سے نکل کر لائٹ ہاؤس کی چکردار سیڑھیوں پر چڑھ کر اوپر ایک تنگ گول کمرے میں چلا گیا۔ مجھے معلوم تھا ایک آدمی اوپر ہے، اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو وہ شور مچا دے گا، پھر میکی گنجا مجھے گولی مار کر لاش سمندر میں پھینک دے گا۔ وہ لوگ بریف کیس لے کر دوبارہ ڈیوڑی میں آئے۔ اب میں اس انتظار میں تھا کہ دونوں تہہ خانے میں اتریں تو میں وہاں سے نکل کر بھاگوں۔ بدقسمتی سے میرا ہاتھ لوہے کی سلاخ پر پڑا جو شور کے ساتھ نیچے سیڑھیوں پر گری۔ کون ہے؟ کیا یہ تم ہو جانی؟ بھاری آواز والے آدمی نے کہا۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو میکی گنجے نے پستول نکالا۔ وہ دونوں تیزی سے سیڑھیاں اوپر چڑھنے لگے۔ میں کمرے سے نکل کر اوپر کی طرف بھاگا۔ میں اوپر چڑھ رہا تھا، دونوں میرے پیچھے تھے۔ جب میں 7ویں منزل پر پہنچا تو ایک بوڑھا شخص کافی پی رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرایا۔ میں اسے پیچھے چھوڑ کر سب سے اوپر والی منزل پر آیا۔ یہاں لائٹ ہاؤس کی تیز روشنی چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ نیچے سے پستول کا فائر ہوا، گولی میرے قریب سے ہو کر گزر گئی۔ وہ لوگ اوپر چلے آتے تھے۔ میں نے سرچ لائٹ کے قریب سے نیچے جھانک کر دیکھا۔ گہرا سیاہ سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ پستول کا ایک اور فائر ہوا۔ اس کے بعد کے حالات انشاءاللہ میں آپ کو اگلے خط میں بیان کروں گا۔ اچھا اب اجازت دیجیے، آپ کا بھائی عمران۔